الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل اللہ سکینتہ علیہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ سن مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر اس کے کہ آج کا یہ ٹاپک امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، آپ کی شان و عظمت کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ آئیے سب سے پہلے تاریخ اہل سنت و جماعت کے مطابق جو ہے درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سماعت کرتے چلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک جو شخص مجھ پر درود پڑھتے رہتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سننے کے بعد اب تمہاری مرضی کے درود کم پڑھے یا زیادہ پڑھے، مطلب جب تک آپ درود پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے مقدس محبوب فرشتے آپ پر رحمت بھیجتے رہیں گے۔ اور بزرگان دین نے بھی درود پاک کے متعلق بہت پیاری پیاری باتیں اپنی کتابوں میں لکھی، لہذا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے رہتا ہے، وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو حضور علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب ہوگا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یعنی سنگت میں بیٹھنا بھی نصیب ہوگا۔ لہذا درود پاک کے متعلق بے شمار فضائل جو ہے احادیث پاک میں موجود ہے۔ بزرگان دین نے بے شمار واقعات اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، گناہ معاف فرماتا ہے اور ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی درود پڑھ رہا ہو اور اس کو دعا مانگنے کا ٹائم ہی نہ ملے اللہ کی بارگاہ سے، تو درود پڑھتے رہے۔ درود خود ایک ایسی دعا ہے جو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ تو درود پڑھنے سے جو دعا مانگو ان سے بہتر جو درود پڑھتے رہتا ہے اس کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ الغرض درود کی بے شمار فضائل، آئی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا حضور نور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیونکہ یہ جمادی الثانی کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اس مبارک مہینے میں جو ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہوا ہے۔ لہذا جمادی الثانی کے اس مبارک مہینے میں پوری دنیا بھر میں اس مہینے کی 22 تاریخ کو جو ہے عاشقان اولیاء کرام، عاشقان صحابہ اور اہل بیت، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یوم کو بڑے عقیدت اور محبت کو سے مناتے ہیں۔ اور میں نے بار بار اپنے جمعہ کے خطاب میں یہ کئی مرتبہ یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں کے واقعات سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، چرچا کرو ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو کئی نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب بندوں کا چرچا کرنے کا حکم عطا فرما رہا ہے، ان کا ذکر کرنے کا حکم عطا فرما رہا ہے، اور اس سے ہمارا ایمان اور عقیدہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ آج جس شخصیت کے بارگاہ میں ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، جمعہ کے خطبے میں ہمیشہ آپ جو ہے جب خطیب جمعہ کا عربی خطبہ ممبر پر ٹھہر کر پڑھتا ہے تو یہ اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ بعد الانبیاء بتحقیق امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہذا یہ وہ شخصیت ہے جس روئے زمین پر صرف حضور کی امت ہی میں نہیں، پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام، جتنے انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ تو حضور کے علاوہ جتنے انبیاء آئے ہیں اور جتنے ان کی امتیں ہوئی ہے اور ان کے ماننے والے ہوئے ہیں، ان سے بھی افضل انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے۔ صرف حضور کی امت میں نہیں، پچھلے تمام امتوں میں سب سے افضل نبیوں کے بعد اس زمین پر اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ تعالی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، اس روئے زمین پر حضور کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل جو لوگ ہیں
حضور کی امت میں وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ کیونکہ عام ذہن کے لوگ بھی ہمارا جمعہ میں آ کر بیٹھتے سنتے، تو ان کو آسان کرنے کے لیے پھر سے میں بتاتا ہوں کہ صحابی کہتے کس کو ہے؟ تو صحابی وہ جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہری زندگی میں دیکھا، ایمان لایا اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ جس نے ہمارے نبی کو ظاہری زندگی میں دیکھا، ایمان لایا اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ اور بھی شرطیں، کوئی حضور کے دور میں جو نابینا تھے لیکن حضور کی سنگت میں بیٹھتے تھے، دیکھا تو نہیں کیونکہ نابینا تھے، پیدائشی اندھے تھے، لیکن حضور کے ساتھ انہوں نے بیٹھا ہے تو وہ بھی صحابی ہے۔ تو اس لیے حضور کی سنگت بھی جو ہے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ سارے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس حضور کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل طبقہ صحابہ اکرام کا ہے۔ خود پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بھی یہی بات کہی کہ اس امت میں سب سے افضل لوگ نبیوں کے بعد صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبے کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بڑے ہی ایمان اور عقیدے کو ہمارے مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کا اس سے مقام و مرتبہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت والی نگاہ زمین پر ڈالی، اور لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے قدرت والی نگاہ ڈالی تو اس میں سب سے پاک اور ستھرا جس کا دل پایا وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب، اپنا نبی اور اپنا رسول بنا لیا۔ پھر بعد انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت والی نگاہ جب لوگوں کے دلوں پر ڈالی تو انبیاء کے بعد سب سے پاک اور ستھرا دل صحابہ کا تھا۔ اس سے اندازہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اب صحابہ اکرام کو اپنی نبی کی سنگت کے لیے چن لیا۔ تو صحابہ اکرام وہ ہے جن کو اللہ نے چنا ہے، کس کی سنگت کے لیے؟ وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت کے لیے۔ اس حدیث پاک پر آپ غور کریں، ہم بھی اپنے گھر داماد یا پہنے کسی کو ہماری بہن یا بیٹی کے نکاح کے لیے ہم بہت چن کر جو ہے رشتہ تلاش کر لاتے ہیں، تو پھر اتنا چن کے لانے کے باوجود بھی ہمارے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا تو وہ ہمارے گھر کا داماد جو ہوتا ہے اس سے تو صحیح نہیں نکلتا، کچھ نہ کچھ اس میں عیب ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اتنا چن کے لانے کے باوجود بھی کہ ہمارے گھر میں جو آنے والا داماد ہو یا بہن اس میں کچھ غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر غلطیوں سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چن لیا مصطفیٰ کی صحبت کے لیے۔ تو تمام صحابہ جن کو اللہ نے چنا حضور کی سنگت کے لیے، حضور کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اس سے بھی اندازہ کرے کہ صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند اور بالا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت یعنی تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دوزخ میں ڈالے گا۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے
کہ اس امت میں سب سے افضل طبقہ صحابہ کا ہے، اور صحابہ سے محبت، اہل بیت نبی کے گھر والوں سے محبت، یہ دونوں بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب صحابہ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صحابی کے لیے ایک اور کنڈیشن ہمارے علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک صحابی، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنگ کے دوران ایک شخص جو ہے ہاتھ میں کھجور تھا، وہ ایمان نہیں لائے تھے، ہاتھ میں کھجور ان کے تھا، وہ کھا رہے تھے، جنگ میدان میں ہو رہی تھی، وہ کھجور کھاتے کھاتے حضور کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ اگر میں آپ پر ایمان لا لوں اور اس میدان میں جا کر لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ مجھے کہاں داخل فرمائے گا؟ تو وہ شخص کے کہنے پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب تھوڑا آپ لوگ ذرا ذہن لگا کر مجھے بتایا، ابھی تو وہ ایمان لائے نہیں تھے، جنگ ہو رہی تھی، وہ تو کچھ کھجور کھا رہے تھے، ابھی کوئی نماز کا ٹائم بھی نہیں تھا، نہ انہوں نے کوئی نیکی کر دی، کیونکہ ابھی تو ایمان لائے نا۔ وہ سیدھا حضور پر ایمان لائے اور میدان میں چلے گئے، اور میدان جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ تو یہ بھی صحابی ہوئے، جنتی ہوئے، ان کا مقام و مرتبہ بھی غوث اعظم سے افضل ہے۔ اب غور کریں، بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابہ کا مقام بتا رہا ہوں۔ صحابی جو ہے، اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ صحابی نماز پڑھنے سے اتنا بڑا مقام نہیں ملا صحابہ کو، کہ ایسا نہیں کہ صحابہ کو حج کرنے سے اتنا بڑا مقام ملا، نیکیاں زیادہ تھے اس سے اتنا بڑا مقام ملا، نہیں، بلکہ صحابہ کو یہ مقام و مرتبہ ملا جو ہے صرف اور صرف نبی کو دیکھنے سے اور نبی کے ساتھ رہنے سے ملا۔ جب حضور کو جو دیکھ لے، یوں سمجھے کہ ایک بندہ ہے جس کی عمر 150 سال ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 150 سال اس کی عمر ہے، اور اس نے 100 حج کیے، ہر سال حج کیے، 100 مرتبہ حج کیے، اور نمازیں نہیں چھوڑی، روزے نہیں چھوڑے، اور ایک صحابی ہے جو صرف یوں سمجھیے 10 بجے ایمان لائے اور 11 بجے ان کا شہید ہو گئے، ان کو ابھی کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ملا تھا، کوئی عبادت کا وقت بھی نہیں ملا تھا، بس 10 بجے ایمان لائے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر کہ 10 بجے ایمان لائے اور 11 بجے ان کا شہید بھی ہو گئے۔ اور ایک بندہ 100 حج کرا ہوا ہے اور 100 سال تک نمازیں پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ بندہ کس صحابی سے بڑا ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ جو مقام و مرتبہ صحابی کو ملا عمل کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی نظر کی وجہ سے ملا ہے۔ تو صحابہ کا مقام ہوتا ہے کہ صحابہ جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے وہ جنتی ہے، اور ان کے اعمال یوں نہ سمجھے کہ جب ہم صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے تو ہم حضور کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ جو وہابی بدعقیدہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کے معاذ اللہ کی امتی کبھی عمل میں نبی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ جب صحابہ کا یہ مقام ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ دو بات۔ اب تیسری بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا پیاری بات ارشاد فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابی اور تم میں فرق کتنا ہے، بولے دیکھو مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 2 چادر ہے اور ایک اچھی والی ہے ایک خراب والی ہے، اور ایک فقیر آپ کے پاس مانگنے آ جائے کہ بھائی سردی کے دن ہے مجھے ایک چادر دے دو، تو آپ نے ایک چادر کہا کہ 2 چادر ہے، ایک اچھی والی اور ایک خراب والی، تو آپ نے کہا بھائی اللہ کا حکم ہے 4 پارے میں پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دیا کرو، اپنی پسندیدہ چیز دیا کرو۔ تو آپ نے سوچا چلو اللہ کی راہ میں دینا ہے، گھٹیا چادر جو ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں، اچھی چادر اس غریب کو دے دیتا ہوں، اور آپ نے چادر دے دی، تو اللہ کی راہ میں جتنی اچھی چیز آپ دو گے اتنا آپ کا مقام بڑھے گا، ٹھیک ہے؟ اب چادر دیے، اسی طرح اگر اب اللہ کی راہ ہمیں پیسہ یا سونا بانٹ رہے اللہ کی رضا کے لیے تو اور آپ کو اللہ سب عطا فرمائے گا۔ یہ مثال ذہن میں رکھے۔ اب دیکھیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ اللہ کی راہ میں ایک مٹھی نہیں بلکہ آدھی مٹھی گیہوں دے، گیہوں آدھی مٹھی، اور تم اللہ کی راہ میں جو صحابے نہیں ہیں، اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں سونا دو، چادر والی مثال ذہن میں رکھیں، چادر نہیں، اللہ کی راہ میں سونا دو، وہ بھی احد پہاڑ کے برابر۔ مدینہ پاک میں یہ پہاڑ آج بھی ہے جس کو احد کا پہاڑ کہتے ہیں۔ اس پہاڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ تشریف لے کر گئے، اس پہ کھڑے ہیں، وہ پہاڑ آپ سے محبت کرتا تھا۔ حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ لہٰذا وہ احد کا پہاڑ آج کٹ کٹا کر، کیونکہ مدینہ پاک کی آبادی زیادہ بڑھ گئی تو پہاڑ کو کٹ کٹا کر ابھی اس وقت بھی 3 یا 4 کلومیٹر تک وہ پہاڑ پھیلا ہوا ہے، لمبائی چوڑائی ملا کر وہ پہاڑ کی 3 یا 4 کلومیٹر تک جو ہے یہاں پھیلا ہوا ہے۔ بلکہ جب حضور کے دور مبارک میں پہاڑ 16 میل یعنی 20 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا پہاڑ۔ اب اندازہ کر دو آپ نے کہ سرکار فرماتے ہیں اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راہ میں غریب کو دو، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں برابر دو، اور میرا صحابی اللہ کی راہ میں گیہوں میں آدھی مٹھی دے، ایک مٹھی میں نہیں آدھی مٹھی دے، تب بھی جو ہے میرے صحابی کا اجر تم سے زیادہ ہوگا۔ اندازہ کریں کہ صحابہ کا مقام مرتبہ کیا ہے کہ ہم احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا دے تو وہ اجر نہیں ملے گا جو اجر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ رہنے والے صحابی کو وہ بھی آدھی مٹھی گیہوں دینے پر دے گا۔ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، اسٹیٹس ہے حضور کے صحابہ کا، اور یہ مقام و مرتبہ عمل کی وجہ سے نہیں، نبی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، نبی کو دیکھنے کی وجہ سے، نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور ظاہری زندگی نبی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے صحابہ کو مقام مرتبہ ملا۔ اس لیے ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے، میں صحابہ کی عظمت بتا رہا ہوں، پھر آگے چل کر ابو بکر صدیق کے فضائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا میری امت میں کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے میدان میں جائیں گے، اور جا کر میدان میں کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے کہ سامنے فوج، جو دشمن فوج ہے ان کے پاس فوج زیادہ ہے، ہتھیار زیادہ ہے، اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اب دکھنے میں تو عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ فوج جو دشمن کی ہے ان کے پاس ہر چیز، وہ ہتھیار، فوج، ہر چیز ان کے پاس زیادہ ہے، اور اہل ایمان بالکل کم نظر آ رہے ہیں۔ عقل تو یہ کریں گے تو یہ ایمان والے جنگ ہار ہی جائیں گے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جب ایسا دور آئے گا تو مسلمانوں میں سے کوئی لوگ آواز دیں گے کہ تم میں سے کوئی صحابی ہے جو نبی کو دیکھا؟ تم میں سے کوئی صحابی ہے جو نبی کو دیکھا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ہاں میں نے نبی کو دیکھا ہے۔ تو وہ تمام اہل ایمان اس صحابی کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ مسلمان ہار جائیں گے، لیکن اس صحابی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں آپ حدیث پاک پر غور کریں کہ دشمن تعداد میں زیادہ، ہتھیار ان کے پاس زیادہ، لیکن کیونکہ وہ اہل ایمان، وہ فوج کے بعد صحابی رہیں گے، صحابی کے وسیلے سے اللہ اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں پھر ایک دور ایسا بھی آئے گا میری امت میں جب دشمن سے لڑنے کے لیے وہ لوگ نکلیں گے، دیکھیں گے ہتھیار زیادہ، فوج زیادہ ہے، تو وہ لوگ کہیں گے تم میں سے کوئی ایسا ہمارے پاس موجود ہے جس نے نبی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ جس کو نبی کو دیکھنے والے کو صحابی کہتے ہیں، صحابی کو دیکھنے والے کو تابعی کہتے ہیں، ذہن میں رکھیں آپ۔ تب وہ کہیں گے تم میں سے کوئی ہے جس نے نبی کے دیکھنے والے صحابی کو دیکھا ہو؟ تو ایک شخص ہاتھ اٹھا کر کرے گا، ہاں یہ حضور بیان فرما رہے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ ایک شخص ہاتھ اٹھا کر کے ہاں میں نے صحابی کو دیکھا، میں تابعی ہوں، میں نے صحابی کو دیکھا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس تابعی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جیت عطا فرمائے گا۔ دیکھیں آپ
پھر سرکار فرمان پھر ایک دور آئے گا جہاں پر مسلمان لڑنے کے لیے جائیں گے، دشمن کے پاس ہتھیار زیادہ ہوں گے، پھر وہ لوگ کہیں گے تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے نبی کے دیکھنے والے کو دیکھا اور اس کو دیکھنے والے کو دیکھا؟ نبی کے دیکھنے والے کو صحابی، ان کو دیکھنے والے کو تابعی، اور ان کو دیکھنے والے کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ کیا تم نے ان میں سے کوئی ہے جو تبع تابعی کو دیکھا ہو؟ لوگ ایک شخص کھڑے کو ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے جس نے صحابی کو دیکھا تھا، میں تبع تابعی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس تبع تابعی کی برکت سے پھر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث پاک کو جو صحیح حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کو آپ ذہن میں رکھتے بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحابی کا وسیلہ مقبول ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں صحابی رسول کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، تو مجھے بتائیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا انکار کرے، جو وہاں بھی بدعقیدہ جو حضور علیہ السلام کے وسیلے اور ذریعے کا انکار کرے، وہ یقیناً مردود یہ بات ہے، ان کے باتوں میں آ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد نہ کرے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جب صحابی کا عقیدہ، صحابی دیکھنے والے تابعی کا عقیدہ، تابعی کو دیکھنے والے تبع تابعی کا عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو حضور کا وسیلہ بھی اس سے زیادہ مقبول ہوگا۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھے۔ اب جب یہ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ بالکل تھوڑا توجہ دے میرے ساتھ، صحابہ کا مقام آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آج سالار صحابہ کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب یہاں ایک اور بات سنیں آپ، جب یہ صحابی تابعی تبع تابعی کا مقام، تو جامع ترمذی میں ایک اور حدیث پاک ہے، یہ تو اب تو کوئی صحابی ہے نہیں، جو صحابی تھے آخری 111 ہجری میں کا انتقال ہوا، آخری صحابی جن نے حضور کو دیکھا تھا 111 ہجری میں، یہ 1445 ہجری چل رہی ہے، تو لہٰذا اب تو کوئی صحابی ہے نہیں۔ تو اب حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے صحابی کی قبر کسی علاقے میں ہو، میرے صحابی کی قبر کسی علاقے میں ہو، کسی ایریے میں میرے صحابی کی قبر ہو، اور جب قیامت کا دن آئے گا سارے لوگ اندھیرے میں ہوں گے، تو جس علاقے میں میرے صحابی کی قبر تھی، جب وہ میرا صحابی اپنے قبر سے باہر نکلے گا تو اس سارے علاقے کے لوگ اس کے پاس آئیں گے، کہیں گے حضرت ہمیں تو اندھیرا نظر آ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ تک آپ پہنچا دے۔ تو وہ صحابی رسول کہیں گے ہاں تم میرے ساتھ ساتھ چلو، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہوں۔ لہٰذا وہ صحابی اپنے علاقے کے تمام لوگوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ اس صحابی کے بس وہ علاقے میں خبر رہنے کی برکت سے، اس صحابی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس علاقے کے سارے لوگوں کو گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ صحابی کے علاقے میں اگر خبر موجود ہو، آپ کہیں گے ہمارے ہندوستان میں بھی صحابہ کی خبریں موجود ہیں، ایسا نہیں کہ مکہ شریف مدینہ شریف میں ہے، بغداد میں ہے، عراق میں ہے، ایران میں ہے، جو ہے سیریا یعنی ملک شام میں ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں تو ہے ہی۔ خود یہاں ہندوستان میں بھی بہت بڑے صحابی حضرت جو ہے تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک موجود ہے، اور ایک صحابی جو میں اکثر حضور غریب نواز کی سیرت میں ان کا ذکر کرتے رہتا ہوں، حضرت سیدنا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ یوٹیوب پر جا کر ہندوستان کا شہر پنجاب اور پنجاب کے علاقے درگاہ سید رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے مزار شریف آپ کو نظر آئے گا کہ سیدنا رتن ہندی کون ہے۔ انشاءاللہ اللہ زندگی باقی رکھا تو عرس غریب نواز میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو رتن ہندی وہ صحابی ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، حضور کی سنگت میں رہے ہیں، اور ان کا قبر شریف جو ہے ہندوستان کے شہر پنجاب میں موجود ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ ہم تو جب صحابہ کا وسیلہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے تو حضور کا وسیلہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ جب غلاموں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے تو میرے آقا کا وسیلہ کیسے جو ہے قبول نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے بعد ایک اور آخری بات میں بتا کر انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں
کہ یہ غنیۃ الطالبین کتاب ہے، اور یہ کتاب لکھنے والے غوث اعظم دستگیر ہیں۔ سارے پیروں کے پیر، جن کو ہم 11ویں والے پیر کی کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں، ہمارے گھروں پر ان کے جھنڈے اکثر لگے ہوتے ہیں، ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ اس کتاب میں آپ نے فضائل صحابہ کے متعلق حدیثیں یہاں پر اس کتاب میں جمع فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل طبقہ صحابہ کا ہے، اس امت میں سب سے افضل انبیاء کے بعد وہ کون ہے؟ صحابہ ہے۔ اور صحابہ میں بھی کچھ درجات اللہ تعالیٰ نے رکھے، یہ رتبے، یہ درجات ہم نے نہیں بنائے، اللہ نے خود بنائے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، اس کی ایک عقلی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ باپ بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے۔ انسان ہونے میں تو دونوں کوئی شک نہیں ہے، باپ بھی انسان، بیٹا بھی انسان ہے۔ باپ کے بھی آنکھیں ہیں، پیر ہے، ہاتھ ہے، بیٹے کے بھی۔ لیکن اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو گلے میں ہاتھ ڈال کر اس طرح سے بات کرے کہ جیسا ایک بیٹا اپنے دوست سے بات کر رہا ہو، ارے طرح سے لفظ استعمال کرے، تو لوگ کہیں گے یہ بڑا بے حیا ہے، باپ کا عزت نہیں جانتا، باپ کا ادب نہیں جانتا۔ تو بیٹا اگر آپ کہیں گے بھائی باپ بھی انسان، میں بھی انسان، وہاں بھی آج کل یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی تو انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر تم اپنے باپ کو جا کر بولے کیا کر رہا رہے؟ وہ کوئی بھی اپنے باپ کو اس طرح کے الفاظ، جو نافرمان اولاد ہو، جو لچھے آوارہ قسم کے لوگ، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جن کے دلوں میں ماں باپ سے محبت ہو، عزت ہو، ادب ہو، اور ہونا بھی چاہیے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو جو ماں باپ پر ادب کرنے والا آتا ہے وہ تو اتنا ادب کرتے کہ باپ اگر کرسی پہ بیٹھا ہو تو ایسی بھی اولاد ہے کہ باپ کے برابر کرسی ڈال کر نہیں بیٹھتے، باپ کو اوپر بٹھاتے وہ خدموں میں بیٹھتے۔ تو لہٰذا کہ ادب والوں کی پہچان ہے۔ لیکن جو بے حیا ہو، آوارہ قسم کے، لچھے قسم کے لوگ ہوں، وہ تو باپ کو اگر گالی دے، باپ کو ارے تورے کہے، تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ بے حیا ہو گیا ہے، یہ بڑا نافرمان ہو گیا ہے۔ لہٰذا اگر وہ پلٹ کر آپ کو یہ کہے کہ جناب باپ بھی تو انسان ہے، میں بھی تو انسان ہوں، ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ انسان ہونے میں تو ایک ہے، تو آپ کہنا کہ یقیناً باپ بھی انسان، تم بھی انسان، انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن رتبے میں فرق ہے، درجے میں فرق ہے، وہ تیرے والد ہے، تو ان کا بیٹا ہے۔ تو یہ مقام اور یہ رتبے انسانوں کے اندر یہ ہم نے نہیں، اللہ نے خود رکھے ہیں۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرح اللہ نے رتبے اور درجے رکھے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گنہگار کا مقام الگ بتایا، اللہ کے محبوب بندوں کا مقام الگ ہوتا ہے۔ تو خیر، غوث اعظم فرماتے ہیں اس امت میں سب سے افضل صحابہ ہے، انبیاء کے بعد کون ہے؟ صحابہ ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں صحابہ میں بھی رتبے ہیں، صحابہ میں بھی۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحابی کا مقام کیا ہے، صحابی کا مقام مرتبہ کیا، کوئی قیامت تک کوئی صحابی کا مقام مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے ابھی آپ کو مثال دے کے بتائی کہ ایک بندہ ساری زندگی عبادت کر لے اور ایک صحابی کے دھول کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا صحابہ میں غوث اعظم فرماتے ہیں صحابہ میں بھی مقام و مرتبے ہے۔ فرمایا حضور وہ کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں جب حضور مکہ میں اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، مکہ فتح ہونے سے پہلے، تو وہ لوگ تمام صحابہ میں سب سے بڑے ہیں، تمام صحابہ تاج امت سے بڑے ہیں، اور امت صحابہ میں وہ لوگ بڑے ہیں جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے۔ معمولی بات نہیں تھی، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ایک دو مسلمان تھے، اور ایسے موقع پر اسلام کا ساتھ دینا، جان مال تن سب داؤ پہ لگانا تھا۔ آج ہمارے پاس اگر کوئی روڈی پہلوانی علاقے میں آ کر آنکھیں دکھائے تو ہم نماز پڑھ کر نہ جائے، بڑی بات ہے، جو ہے نماز پڑھ جائیں گے ڈر کے نکو بھائی نے پہلوان ٹکا رہا۔ لیکن وہ دور ایسا تھا، حضور کے ساتھ رہنا، ایمان تو ایمان ہے، بیوی بچے ماں باپ گھر سب خطرے میں لگانا تھا، لیکن صحابہ نے ایسے خطرناک موقع پر بھی حضور کا ساتھ دیا، حضور کے ساتھ رہے، جان مال سب کچھ اللہ کے لیے اور رسول پاک کے لیے قربان فرمایا۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ صحابہ میں وہ لوگ افضل ہے، تمام صحابہ سارے امت سے افضل، اور صحابہ میں وہ لوگ افضل جو مکہ میں شروع میں ایمان لا لی، مکہ جب فتح ہونے سے پہلے۔ پھر ان کے بعد کون ہے؟ تو فرماتے ہیں ان کے بعد وہ لوگ افضل ہے جو حضور کے ساتھ جنگ بدر میں تھے، جو اسلام کے پہلی جنگ تھی، جنگ بدر،
اس جنگ بدر کے میدان میں سیدھا بیٹھو اس جنگ بدر کے میدان میں جو ہے جو لوگ تھے وہ صحابہ میں اور افضل. پھر فرماتے ہیں وہ جنگ بدر میں کے بعد پھر جنگ احد میں جو حضور کے ساتھ تھے، پھر جنگ احد کے بعد فرماتے ہیں ان کے بعد وہ لوگ افضل ہے جو عشرۂ مبشرہ ہے. عشرۂ مبشرہ کون جانتے ہیں؟ عشرۂ مبشرہ، عشرہ کہتے ہیں عربی میں 10 کو، اور یہ عشرۂ مبشرہ، مبشرہ یعنی مبشر، خوشی خبری کو کہتے ہیں. تو دنیا میں 10 صحابہ ایسے ہیں، یہ تو سارے صحابی جنتی ہے، لیکن یہ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو حضور نے ان کی زندگی میں کہا تھا کہ تم جنتی ہو، تو ان کو عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس امت میں صحابہ افضل ہے، صحابہ میں وہ افضل ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے، پھر ان کے بعد جنگ بدر والے افضل ہے، پھر ان کے بعد جنگ احد والے افضل ہے، پھر ان کے بعد وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے زندگی میں کہا کہ تم جنتی ہو وہ افضل ہے، پھر ان 10 میں غوث اعظم فرماتے 4 افضل ہے. اب 10 میں 4 افضل ہے، اور فرماتے 4 کون ہے؟ کہا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی ہے، یہ 4 افضل ہے. اور غوث اعظم آگے فرماتے ہیں ان 4 میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. بولے محبت سے سوال، ان 4 میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں، بلکہ یوں سمجھے کہ بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ کا مقام، صحابہ میں فضائل آپ جان چکے، صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا یوم اسی مہینے میں آتا ہے جو آنے والے اتوار کو انشاءاللہ تعالی 22 جمادی ثانی کو آپ کا عرس شریف ہے. آپ بڑے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے گھروں میں آپ کا عرس منائیں، کیونکہ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے سب سے پہلے حضور پر ایمان لایا، سب سے پہلے. اور آپ آئے ابو بکر صدیق کی زندگی کے بارے میں، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری دیکھے، عشق رسول دیکھے، محبت رسول دیکھے، دین کے لیے قربانی دیکھے، درد دیکھے. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گے. جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اے حبیب آپ اعلان کریں کہ میں نبی ہوں. یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ. وہابی بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پیدا ہو تو مکے میں ہوئے، 40 سال کی عمر ہوئی، جب تک حضور کو نہیں معلوم تھا کہ وہ نبی ہے. یہ وہابیوں کا کہتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، تقریروں میں. میں کوئی لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو کہتے تو کہتے ہیں، جس میں چھپانے کی کیا بات ہے. کوئی آپ ایسے مولانا سنی وہابی کیوں کہہ رہے، لڑا رہے؟ نہیں، لڑا نہیں رہے. وہ جو کہتے ہیں ان کی تقریریں موجود انٹرنیٹ پہ، ان کی کتابیں تقریر کہنے میں نہیں شرم آ رہے تو ہم بولنے میں کیوں شرم آئے؟ نہ لڑائی کی بات ہے، نہ جھگڑے کی بات ہے. آپ بھی ذہن نہ لے جائے کہ آپ کیوں آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں. بھائی بات ہم نہیں کر، بات تو وہ کہے ہیں نا، لکھا انہوں نے کتابوں میں، کر رہے تقریر وہ کرتے ہیں کتابوں میں. لہذا ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا، اور حضور کو پیدائشی طور پر پہلے سے معلوم تھا کہ میں نبی ہوں. ہاں، اللہ کا حکم نہیں تھا کہ حضور کو 40 سال کی عمر کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اعلان کریں کہ میں نبی ہوں. اب پہلا زبان میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں حضور فرماتے ہیں کہ میں جب مکہ میں جاتا تھا تو جس پہاڑ کے سامنے سے جاؤ، جس درخت کے سامنے سے جاؤ، وہ پہاڑ وہ درخت مجھے دے کر کیا کہتے تھے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ابھی حضور کی عمر یوں سمجھے کہ 18 سال 20 سال کی عمر ہے. اس وقت پہاڑ آپ کو نبی کہہ کر سلام کر رہا ہے، جھاڑ آپ کو نبی کہہ کر سلام کر رہا ہے. تو مجھے ایک بات بتائیے، پہاڑوں کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہے، جھاڑوں کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہے، پتھروں کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہے، اور نبی کو خود نہیں معلوم ہوگا کہ میں نبی ہوں. تو یہ کتنا بھونڈا اور کتنا بدہ جو ہے وہاں بھی بدعقیدہ یہ عقیدہ بیان کر کے نبی کو 40 سال کی عمر تک جو معلوم ہی نہیں تھا نبی ہونا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا، اور خود حضور فرماتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھ کر صحابی نے مسئلہ ہی حل کر دیا. جامع ترمذی میں حدیث ہے، خود جابر بن عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ آپ نبی کب بنے؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا مجھے کیا معلوم ہے، اے جابر تم بھی مکہ میں پیدا ہوئے، میں بھی مکہ میں پیدا ہوا، تم
بڑے ہوئے میں بھی بڑا ہوا، مجھے کیا معلوم ہے میرے پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا، میں نبی کب بنا تھا، مجھے تو سب نہیں معلوم۔ ایسا حضور نے نہیں کہا، ایسا حضور نے نہیں کہا۔ اور صحابی بھی عقیدہ دیکھے، صحابی یہ پوچھا تو اسی کو جاتا ہے نا جس کو معلوم ہو۔ آپ مجھ سے کچھ سوال کریں تو کس لیے سوال کر رہے ہیں؟ کیا مجھے معلوم ہے یہ عالم ہے مولانا اس لیے سوال کر رہے ہیں، تو آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے تبھی تو پوچھا جا رہا ہے۔ تو صحابی نے یہ پوچھ کر مسئلہ حل کر دیا کہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے بتانے سے نبی سب جانتے ہیں۔ تو حضرت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی نہیں تھے، جب آدم بھی نہیں تھے۔ پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ مولانا جب حضور کو اللہ نے سب سے پہلے نبی بنایا، آدم سے پہلے نبی بنایا، چلو آخری میں بھیجا، لیکن 40 سال کی عمر تک حضور خاموش کیوں رہے؟ سوال ہو سکتا ہے 40 سال کی عمر تک حضور خاموش کیوں رہے؟ کیوں لوگوں کو نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ یہ 40 سال کی عمر تک خاموش رہنا یہ کیا وجہ تھی؟ تو آپ وجہ جان کر آپ کا ایمان اور عقیدہ اور مضبوط ہو جائے گا، آپ کا عشق رسول اور بڑھ جائے گا۔ اللہ کے رسول چاہتے تو پیدا ہوتے ہی کہہ دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ خاموش کس لیے رہے؟ تو خاموش رہنے کی وجہ کیا تھی کہ 40 سال تک حضور نے پہلے اپنی عادت، اپنے اخلاق، اپنی مزاج لوگوں کے سامنے رکھا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ وجہ دیکھیں آپ، 40 سال تک ہمارے نبی خاموش اس لیے ہے کہ مکے جیسی خطرناک قوم، مکے میں رہنے والی جو تھوڑی تھوڑی بات کو جھگڑا کرتے تھے۔ مکے کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو حجاز کے رہنے والے، مکے کے رہنے والے لوگ اگر روڈ پہ کوئی پیر لمبا کر کر بیٹھتا اور راستے میں جانے والا خالی یہ کہتا نا کہ بھائی پیر نزدیک ہو مجھے جانا ہے، اس بات پر خاندانوں میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ یہ اتنی جہالت تھی۔ ایسے جہالت قوم کے سامنے حضور پیدا ہوئے۔ اور بھائی معاذ اللہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک گلی ہے، گھر ہے، ایک علاقہ ہے جہاں پر پورے روڈی ہے، پورے پہلوان ہیں، اور روڈی پہلوان مارم تھوڑی والے لوگ ہیں، وہاں اس گلی میں ہم گھر تو دور کی بات ہے، جانا گوارا نہیں کرتے، رہنا تو دور کی بات ہے، اس گلی سے گزرنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ لیکن ایسے ماحول میں اللہ نے نبی کو پیدا فرمایا، اور ایسے خطرناک لوگ جو باپ کی پرواہ نہیں کرتے، بیٹوں کی پرواہ نہیں کرتے، بیٹیوں کو زندہ دفناتے، لوگ ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ایسے خطرناک قوم میں حضور پیدا ہوئے، بڑے ہوئے۔ تو جانتے اتنی خطرناک قوم جو باپ کی تو عزت نہیں کرتے تھے، بیٹے کی عزت نہیں کرتے تھے، بھائیوں بیٹیوں بیویوں کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ اپنے مال اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اتنے خطرناک قوم میں حضور 40 سال کی زندگی گزار کر بتایا۔ تو سارے مکے کے لوگ کہتے تھے اگر اس سارے مکہ میں سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ امین کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ ایسے خطرناک قوم میں حضور نے اپنے اخلاق پیش کیے لوگوں کے سامنے، اپنی عادتیں پیش کیے، تو وہ لوگ، ابھی حضور نے اعلان نہیں کیا تھا نبی ہونے کا، لیکن سارے مکے کے لوگ آپ کو امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے، اور آپ کو کہتے تھے سب سے رحم دل انسان اگر کوئی مکہ میں ہے تو حضور ہے۔ یہ سارے کفار مانتے تھے۔ پھر حضور نے اپنی اخلاق سے لوگوں کی تربیت کی، اپنی اچھی عادتوں سے لوگوں کو سمجھایا۔ اس کے بعد سرکار نے اعلان اللہ کا حکم ہوا، محبوب اب تم نے اپنی عادتیں ان کو بتا دی، اپنے اخلاق تو نے ان کو بتا دیا، اپنے چال چلن سب تو نے ان کو بتا دیا، اب میرا حکم ہے پیارے، اب تم پہاڑ پر چڑھ جا اور چڑھ کر جو ہے تو اپنے نبی ہونے کا اعلان کر۔ اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے پہاڑی پر چڑھے، لوگوں کو بلوایا اور فرمایا لوگوں تمہارے سامنے میں نے 40 سال کی زندگی گزاری ہے، ذرا تم بتاؤ ان 40 سال کی زندگی میں تمہاری نظر میں کیسا ہوں؟ بولو نا سبحان اللہ۔ ان 40 سال کی زندگی میں تمہاری نظر میں کیسا ہوں؟ آپ کے محلے میں سب سے زیادہ اگر شریف ہو تو سارا محلہ کہتا ہے یار یہ گھرانہ بڑا شریف ہے، فلاں آدمی بڑا شریف ہے، یہ پورا شہر، ابھی حضور نے نبی ہونے کا اعلان کیا، پورا شہر مکہ کہتا تھا کہ اے محمد رسول اللہ، یعنی یوسف اے محمد بن عبداللہ، اے عبداللہ کے بیٹے محمد، ہم نے 40 سال کی زندگی آپ کی دیکھی اپنی آنکھوں سے، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں پائے، کوئی غلط کام آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، غلط کام کوئی عیب تو دور کی بات ہے، ان 40 سال کی زندگی میں ہم نے آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا کوئی غلط۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو جب میری 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے ہے
اب میں جو کہوں مانو گے؟ کہا ہاں، کیوں نہیں مانیں گے، ضرور مانیں گے، کیونکہ تم آج تک کبھی تمہاری زبان سے کوئی جھوٹ نہیں بھی نکلا۔ ورنہ حضور فرماتے تھے توبوا لا الہ الا اللہ یا ایھا الناس توبوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں سب سے زیادہ سچی بات یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم یہ بتوں کی عبادت چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہ حضور نے مکے میں اعلان نبوت فرمایا 40 سال کے بعد میں، اور میں آپ کہیں گے مولانا آپ ابوبکر صدیق کے فضائل بیان کر رہے ہیں، میں نے کہا یہی تو آپ کو سمجھانا ہے، اگر میں پیچھے سے نہیں سمجھاؤں گا تو آگے کی بات آپ کو سمجھ میں کیا آئے گی۔ ادھر مکے میں حضور نے اعلان فرمایا، اس وقت مکے میں حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے پہلے سے حضور سے ان کا دوستانہ تھا۔ یاد رکھا، ابھی حضور نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عمر میں 2 سال چھوٹے ابوبکر صدیق حضور سے، عمر میں 2 سال چھوٹے ہیں، اور حضور ہی کے قبیلے کے خاندان کے لوگ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن ہی سے ابوبکر صدیق کے اندر بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا نا ابوبکر صدیق کو حضور کے لیے، تو پیدائشی طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مزاج، اخلاق، عادتیں ایسی تھی کہ ان کے بعد والد حضرت ابو قحافہ جن کا نام عثمان تھا، ایک دن ان کے والد ابوبکر صدیق کو ساتھ لے گئے، جن کا نام عبداللہ ابوبکر تھا، ساتھ لے کر گئے اور لے جا کر جو ہے ایک بت کے سامنے کھڑا کیا والد نے ابوبکر کو۔ ابھی حضور نے، یہ کب کی بات ہے، ابھی حضور تو عمر یوں سمجھے کہ ابوبکر صدیق کی عمر 14 سال ہے تو حضور کی عمر 16 سال ہے، میں تب کی بات کر رہا ہوں۔ اب ان کے والد لے کر ایک بت کے سامنے گئے اور جا کر کہا بیٹا یہ تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ ابوبکر صدیق وہ شخصیت ہے، وہ صحابی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر بتوں سے نفرت ذہن میں رکھا تھا، بتوں سے نفرت رکھا تھا، اور آپ نے اعلان یوں سمجھیے کہ ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لانے سے پہلے میں ابوبکر کی مزاج دیکھے، ان کی پاکیزگی دیکھے، نہ وہ شراب پیتے تھے جبکہ مکے میں شراب عام تھا، زنا عام تھا، نہ انہوں نے کبھی زنا کیا معاذ اللہ، نہ کبھی شراب پیا، ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی یہ چیزیں کے بارے میں کچھ اعلان نہیں ہوا، لیکن شروع سے ابوبکر صدیق کی مزاج کو اللہ تعالیٰ نے پاک و ستھرا رکھا تھا۔ لہٰذا تھوڑا سامنے آ جاؤ، تھوڑا سامنے آ جاؤ، ٹیکا لے کر بیٹھیں گے، نیند کے کیا نہ کرو میں نیند کے جھٹکے لیں گے، وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹے گا تو پھر آپ کو جا کر وضو کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، میں اس لیے ٹوٹتا نہیں، سمجھا دیتا ہوں، مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ ہاں جو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، جس کے کمر میں، پیر میں، ہاتھ میں، جو بڑے بوڑھے بیٹھ نہیں سکتے، ان کو ٹیکا لے کے بیٹھنے کی اجازت مسجد میں ہے، ورنہ مسجد میں ہٹے کٹے نوجوان، الحمدللہ اللہ کا شکر، اللہ ان نوجوانوں کے ذریعے سے دین کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے کیا نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے۔ آپ لوگ ذرا مشہور رہے، اور خاص طور آپ لوگ توجہ سے باتیں سمجھیں کہ تقریر کرنا، دیر تک بٹھانا مقصد نہیں ہے، نہ واہ واہی لینا مقصد ہے۔ جو ماحول آج دنیا بھر میں چل رہا ہے، ایسے ماحول میں دیر تک تقریر کر کر دین سمجھانا آپ کا مقصد ہے، اور آپ کو اطاعت رسول کی طرف بلانا، یہ میرا مقصد ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو لہٰذا مزیدوں کا ادب کرتے ہوئے میری بات کو سماعت فرمائے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی مزاج، آج ان کے فضائل آپ کو سننا ہے نا، ابوبکر صدیق کون ہے، کیا ہے۔ تو بچپن میں جب ان کے والد نے ایک بت کے سامنے لے جا کر کھڑا کیا، فرمایا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو، وہ کہہ کر وہ آگے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس بت کو دیکھ کر کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، تو آواز نہیں آئی۔ پھر میں نے کہا میں پیاسا، مجھے پانی دے، کہا آواز نہیں آئی۔ تو میں نے ایک ہاتھ میں پتھر لیا اور کہا اگر تو میرا خدا ہے تو میں تجھے مار رہا ہوں، بچ کے بتا، تو میرا خدا ہے میں تجھے مار رہا ہوں، بچ کے بتا۔ اور میں نے پتھر مارا تو اس کو کچھ نہیں آیا۔ مجھے پہلے سے نفرت ہو گئی تھی، نہ میری عقل گواہ کر رہی تھی کہ یہ بت خدا ہو سکتا، کیونکہ یہ عقل کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا مصطفیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ علیہ محمد سے یہ پاکیزگی دیکھے ابھی نہ اعلان نبوت سے پہلے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ دوستانے کے طور پر، جب حضور بی بی خدیجہ سے نکاح فرمایا، کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ملک شام جاتے تھے، تو ان سفروں میں ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اب حضور کی عادتوں کو دیکھا کرتے تھے، حضور کے اخلاق سے پہلے سے متاثر تھے، حضور کے مزاج سے پہلے سے متاثر تھے۔ یہاں مکے میں اگر کوئی صاف ستھرا بلند اخلاق والا، اچھے اخلاق والا جس کو میں ڈھونڈتا ہوں وہ حضور ہے، یہ ابوبکر صدیق پہلے ہے۔ تو لہٰذا ان کی مزاج کئی مرتبہ صحبت میں رہے، لیکن جب حضور کو حکم آنا کہ نبی ہونے کا اعلان کرے، کہ جب اعلان نبوت فرمایا، اس وقت ابوبکر صدیق کاروبار کے سلسلے میں یمن کو گئے ہوئے تھے۔
پہلے تو یہ کہ ابو بکر صدیق بہت بڑے تاجر تھے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اخلاق پہلے سے ہی بہت پاکیزہ تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے ایسے ہونہار زبردست نوجوان تھے اپنے دور میں کہ مکے میں اگر کوئی لڑائی جھگڑے ہو جاتا تو لوگ فیصلہ کرانے کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس آیا کرتے تھے۔ لہٰذا یوں سمجھے کہ آپ اپنے دور میں جج بھی تھے، بڑے اچھے اخلاق کے مالک بھی تھے، پھر حضور کے ساتھ ان کا دوستانہ تعلقات بھی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکے میں اعلان کر رہے ہیں، اس وقت وہ مکے میں نہیں تھے، وہ یمن میں تھے، اور یمن میں تھے، آپ سو رہے تھے، خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند آسمان سے اتر کر آپ کی گود میں آ گیا۔ جب یہ خواب آپ نے دیکھا، یمن کے لوگوں کو بتا کہ یہاں کوئی نجومی ہے جو علم رکھتا ہو، عیسائی، کیونکہ حضور سے پہلے عیسائی تھے نا دنیا میں، عیسائی ہے، تو کسی نے کہا ایک نجومی ہے جو قرآن پہلے کی آسمانی کتابوں کا اس کو پاس علم ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو ابو بکر صدیق اس کے پاس گئے اور جا کر فرمایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اس آدمی نے، وہ عیسائی نے کہا، اس پادری نے کہا کہ کیا خواب تم نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ چاند میرے گود میں آ گیا ہے، آسمان سے میرے گود میں آ گیا ہے، لہذا یہ خواب کی تعبیر کیا ہے بتاؤ۔ تو وہ عیسائی تھا، توریت کا جاننے والا، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی نا توریت، انجیل کا جاننے والا تھا، اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب دیکھیں یہ انجیل، زبور، توریت، یہ تین کتابیں، یہ آسمانی کتابیں جو اللہ نے نبیوں پر اتارے۔ غور سے سنیں میری بات کو، جس طرح قرآن اللہ کے ہمارے آقا پر اترا ہے، اس طرح توریت اور انجیل، زبور بھی یہ اللہ کی کلام ہے، یہ بھی اترے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں رکھی ہے، جس چیز کا ذکر قرآن میں آ جائے ہم کتنا خوش رہتے ہیں، یار اس کا ذکر قرآن میں آ گیا، یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح توریت، انجیل، زبور بھی اللہ کے کلام تھے۔ اب غور کریں، ابو بکر کا ذکر اس کتابوں میں موجود تھا، ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن توریت میں، انجیل میں ابو بکر کا ذکر موجود تھا۔ تو یہ جو عالم تھا نا، جو انجیل کا، اس نے جب خواب سنا نا، خواب سن کر اس نے کہا پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ مکے کے رہنے والے ہو؟ بولو نا سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے میں تو اس کو پہچانتا نہیں تھا، نہ وہ مجھے پہچانتا تھا، میں تو گیا تھا خواب کی تعبیر لینے کے لیے، لیکن جیسا ہی میں نے اسے اپنا خواب بیان کیا، اس نے کہا پہلے سب جانے دو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کہاں مکے کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں مکے کے رہنے والا ہوں۔ پھر دوسرا سوال اس توریت کے پادری نے کہا اچھا میرے دوسرے سوال کا جواب دو، تم قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہو؟ تمہارا خاندان قریش خاندان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں قریشی ہوں۔ بعض لوگ یا قریشی سے مراد جو ہے نا وہ گوشت والوں کی طرف چلے جاتا ہے، میں ان کے میں معاذ اللہ بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، قریش سے مراد یہاں گوشت کا خاندان نہیں، قصاب لوگ ہیں، میں ان کی بے عزتی بھی نہیں کروں، اللہ ان کو بھی عزت سے نوازے، لیکن یہ قریش حضور کے دادا کا لقب تھا، حضور کے 5ویں دادا کا لقب تھا قریش، تو اس قبیلے کے لوگوں کو کہتے ہیں قبیلے قریش والے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا دوسرا سوال اس نے کہا کیا اس خاندان سے تم ہو؟ کہا میں مکے کے رہنے والا ہوں، میں قبیلہ قریش سے رہنے والا ہوں، اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو لہٰذا تیسرا سوال اس پادری نے کہا کہ اے آنے والے شخص، خواب کی تعبیر تو بعد میں بتاؤں گا، بس مجھے اجازت دے کہ میں تیرے پیٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے پیٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر بڑے شرم حیا والے، وہ کہنے لگے کیوں دیکھنا چاہتا ہوں؟ میں تمہیں خواب کی تعبیر پوچھنے آیا، اب تم مجھ سے یہ سارے سوالات کر رہے ہو؟ میں اس وقت تک اپنا پیٹ نہیں دکھاؤں گا جب تک تم اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے، جب تک تم اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے۔ لہٰذا اب وہ پادری کہتا ہے دیکھو اے شخص، میں توریت کا عالم ہوں، توریت میں نے آخری نبی کے بارے میں پڑھا ہے، اللہ نے اس کتاب میں آخری نبی کا ذکر کیا ہے، اور آخری نبی کے ساتھ کون رہے گا، اس کا قبیلہ کیا ہوگا، وہ کہاں کا رہنے والا ہوگا، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ لہٰذا تم قبیلے قریش کے ہو، تمہارا ذکر توریت میں ہے، تم مکے کے رہنے والے ہو، تمہارا ذکر توریت میں ہے، لہٰذا میں نے اس کتاب میں پڑھا ہے توریت میں کہ جو نبی کا پہلا ساتھی ہوگا، پہلا صحابی ہوگا، اس کی پیٹ پر تل ہوگا۔ بولو یار محبت سے سبحان اللہ۔ ابو بکر کا ذکر اللہ نے پہلے کتابوں میں نازل، اور کتنے انداز سے بیان فرمایا، دیکھیں آپ غور کرے، اللہ نے کتنے پیارے انداز میں
ابو بکر صدیق کا خاندان کا بھی ذکر کیا، شہر کا بھی ذکر کیا، اور آسمان پہ چاند کے لیے یہ کہا کہ ان کے پیٹ پر تل ہوگی۔ یہ کیا پہلے کی کتابوں میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے سنا تو آپ جو ہے کپڑا ہٹا کر پیٹ بتایا تو آپ کے پیٹ پر تل موجود تھی۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ اے مکے سے آنے والے، مجھ سے سوال کرنے والے، تجھے جو خواب ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے جو آخری نبی آئے گا وہ اعلان نبوت کرے گا، تم سب سے پہلے ان کا ماننے والا ہوگا۔ حضرت ابو بکر جب یمن میں تھے نا، جب یہ بات سنے آپ فوراً اپنا مال آنے پونے دامن میں بیچ دیا اور بیچ کر یمن سے مکہ آئے۔ یمن سے مکہ آئے، اور جب یمن سے مکہ آئے نا، مکہ میں آنے کے بعد جو ہے سارے لوگوں سے کہا کہ لوگوں کچھ انہونی بات یہاں مکہ میں ہوئی ہے، کچھ عجیب بات مکہ میں ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں ابو بکر، جو تمہارے دوست تھے نا محمد بن عبداللہ والے، ہاں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا وہ اللہ کے رسول ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سننا تھا، میں ڈائریکٹ لوگوں سے کہا پہلے مجھے بتاؤ کہ میرے دوست کا ہے کہاں رکے ہوئے، کہا وہ ختیجہ کے گھر میں ہے۔ حضرت ابو بکر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے رسول باہر تشریف لائے اور لا کر فرمایا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھتا میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں حضور اس لیے فرماتے ہیں ہر صحابی کو میں نے کلمے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، کسی نے مجھ سے معجزہ طلب کیا، کسی نے کچھ طلب کیا، سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے، بس بغیر تردد کے، بغیر کچھ سوال کیے فوراً حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول فرما لیا۔ فوراً ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول فرما لیا اور کہا یا رسول اللہ میں تو اسلام آپ پر قبول کر چکا ہوں، لیکن مجھے ایک بات یہ بتائیے، میرے آقا ایک بات مجھے بتائیے، میرا یقین تو پہلے سے آپ پر تھا، میں آپ کی عادتیں برسوں سے دیکھتا تھا، آپ کے ہر اخلاق کو میں برسوں سے دیکھتا تھا، میں سمجھ گیا جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ مکے میں ایک نبی آنے والا ہے تو میرا وجدان، میرا یقین یہ مضبوط تھا ہو نہ ہو وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسے اخلاق والا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے آقا میں آپ پر تو ایمان لا چکا ہوں، پھر بھی میرا یقین اور مضبوط ہو تو آپ اپنے نبی ہونے کا دلیل کیا دے سکتے ہیں، ثبوت کیا دے سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر جو یمن میں تمہیں خواب پڑا اور جو پادری نے جو تعبیر بتائی وہ میں ہی تو ہوں۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ نہ ابو بکر نے آ کر یہ واقعے کا ذکر کیا تھا، حضور کے سامنے کچھ نہیں، لیکن غیب دا نبی کو اللہ نے سب بتا دیا تھا، غیب دا نبی کو اللہ نے سب بتا دیا تھا۔ کہا ابو بکر میں وہی ہوں جو تمہیں یمن کے پادری نے بتایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان اور عقیدہ اور مضبوط ہوگا۔ اب جانتے شروعات میں اسلام قبول کرنا یوں سمجھیے کہ بہت خطرناک بات تھی۔ شروعات میں اسلام کو قبول کرنا یہ اتنی خطرناک بات تھی کہ جان ہتھیلی پہ لینا، اسلام کو قبول کرنا۔ جب حضور نے نبی ہونے کا اعلان کیا سارا مکہ کا دشمن تھا، ہاں سب سے پہلے عورتوں نے اسلام قبول کرے تو بی بی خدیجہ نے، بی بی خدیجہ الکبریٰ نے، اور بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کرے وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ نے، اور حضور کے غلاموں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا حضرت زید نے۔ تو مکے والے خاموش تھے، چھوڑو ایک خاتون ہمارا کیا کرے، ایک عورت اسلام قبول کری چھوڑو کیا ہوتا، بچہ مولا کائنات کا جو بچہ ہے یہ اسلام قبول کر کیا ہوگا، چھوڑو کیا ہوگا، یہ غلام ہے زید، غلاموں کی تو کوئی اہمیت ہوتی نہیں، لہٰذا یہ اسلام قبول کرے تو ہوگا کہ ہاں چھوڑو کام ہو جائے گا۔ لیکن ابو بکر جب اسلام قبول کرے سارے مکے میں تہلکہ مچ گیا، کیونکہ بھائی سارے لوگ جانتے تھے ابو بکر کو تو جج مانتے تھے نا، لوگ فیصلہ کرانے آتے تھے، یہ بہت بڑے تاجر تھے، کاروبار والے لوگ تھے، تجارت والے لوگ تھے۔ اب سارے مکے میں تہلکہ مچ گیا، ابو بکر اسلام قبول کر لیے ہیں، ارے ایک خاتون تھی ہم خاموش رہے، ایک بچہ تھا ہم خاموش رہے، ایک غلام تھا ہم خاموش رہے، اب ابو بکر جیسا ہونہار سمجھدار اخلاق مند وہ بھی رسول کے دامن میں آ گیا ہے۔ اب سارے مکے میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سارا وقت حضور کے ساتھ رہنے لگے اور ہر وقت حضور کے لیے جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔
حضرت ابو بکر صدیق کے محنت دیکھے، استقامت دیکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے عثمان غنی کو، عثمان غنی بھی بڑے مالدار تاجر صاحب ہے، ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھایا، اب عثمان غنی بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ گئے عبد الرحمن بن عوف کے پاس، ان کو سمجھایا، عبد الرحمن بن عوف بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ گئے زبیر بن عوام کے پاس، ان کو سمجھایا، وہ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب دھیرے دھیرے ابو بکر صدیق کئی لوگوں کو اسلام کے دامن میں کھینچ کھینچ کر لا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں مضبوط ہونے لگے تو آپ حضور کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی تکلیف سارے لوگ پہنچانے لگے، مکے میں آپ کو تکلیف زیادہ پہنچنے لگی۔ تو یہاں ہوا یوں کہ جب 30 مسلمان ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب ہم حق پر ہے، ہمارا دین حق پر ہے، ہم مکے میں چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھے، ہم مکے میں چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں کرے، ہم مکے میں چھپ چھپ کر قرآن کی تلاوت کیوں کرے؟ اب وقت آ گیا ہے ہم کعبے کے سامنے ٹھہر کر اعلان کرے کہ اب اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تھوڑا صبر کرو۔ کہا اب صبر کی بات نہیں ہے، اب اجازت دے کہ میں مکے میں آ کر کعبے کے سامنے ٹھہر کر سب سے بڑا خطیب بن کر بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت دی۔ اب حضور نے اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور کے ساتھ جو ہے ابو بکر گئے کعبے کے سامنے ٹھہر کر۔ یہ سب سے پہلے خطاب کرنے والے، اللہ کی توحید کو بیان کرنے والے نبی کے بعد وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دی، لوگوں سنو، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، تم کعبے میں رہ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان کو چھوڑو، اللہ کے رسول کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو۔ جب کعبے کے سامنے توحید کا ذکر ہو رہا تھا تو سارے مکے کے مشرکین کو بڑا غصہ آیا۔ روایت میں آتا ہے ابو بکر صدیق کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، منہ پر پنجے مارے گئے، پیٹ پر مارے گئے، یہاں تک ہاتھوں سے پیروں سے مارا، اتنا مارا کہ یہاں تک کہ آپ کے خاندان والوں نے آ کر لوگوں کو چھڑایا۔ اب حالات آپ کی ادبری ہو گئی تھی ابو بکر صدیق کی، اب بے ہوش ہو گئے، غشی کھا کے گر گئے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ ابو بکر کا انتقال ہو جائے گا، اب ابو بکر بچ ہی نہیں سکتے، لوگوں کو اس بات پر پورا یقین تھا۔ لیکن ابو بکر کے خاندان والوں نے ان کو کعبے کے سامنے سے اٹھایا، ان کے گھر تک پہنچایا اور واپس کعبے کے سامنے آ کر کہا، لوگو اگر ہمارے خاندان کے قبیلے کے شخص ابو بکر کو اگر کچھ ہوگا تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر ابو بکر صدیق کی حالت کو دیکھ کر ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، خاندان والے رو رہے ہیں کہ اب ابو بکر بچ ہی نہیں سکتے، علاج بھی کراؤ بچ نہیں سکتے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر کی ماں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کچھ لمحوں کے بعد ابو بکر کو ہوش آیا۔ اب عشق رسول دیکھو صحابہ کا، اور خود ابو بکر صدیق کا عشق رسول دیکھو، جب ہوش آیا ماں خوش ہو گئی، میرے بیٹے ابو بکر کو ہوش آ گیا ہے۔ جب خوشی سے کہا بیٹا کیسا حال ہے، تو ابو بکر نے سب سے پہلے ہوش آنے کے بعد جب پہلا لفظ استعمال کیا، فرمایا آقا میری ماں، میرا حال تو دور کی بات ہے، پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہے، میرے رسول کیسے ہے، میرے آقا کیسے ہے؟ ماں نے کہا جن کی وجہ سے مار کھایا ہے، ابھی ماں اسلام قبول نہیں کرتی نا، وہ مسلمان ہوئی نہیں تھی، جن کی وجہ سے مار کھایا ہے، اتنا مار کھانے کے بعد ان کا ذکر کر رہا ہے، کہا ماں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، وہ میرے آقا ہے، وہ میرے رسول ہے، میں ان کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا، مجھے بتاؤ وہ ہے کہاں؟ ماں نے کہا مجھے کیا معلوم وہ کہاں پر ہے، کہاں جاؤں؟ عمر کی بہن کو بلا کر لاؤ، عمر کی بہن کو بلا کر لاؤ، وہ ایمان لا چکی ہے، وہ بتائے گی۔ لہٰذا ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں نے ان کا حال پوچھ لوں گی، وہ کہاں یہ بھی پوچھ لوں گی، پہلے پانی تو پی لے، ہوش آیا ہے کچھ تو کھا لے۔ کہا نہیں، جب تک میری آنکھوں سے حضور کو نہ دیکھ لو، جب تک میری آنکھوں سے حضور کو نہ دیکھ لوں، ماں میں ایک دانہ تو دانہ پانی کا ایک گھٹ بھی نہیں پیوں گا۔ آپ کی ماں مجبور ہو کر حضرت عمر کی بہن کو بلا کر لائی، اور بلا کر لا کر کہا کہ دیکھو وہ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے۔ ابو بکر نے کہا ام جمیل بتاؤ آقا کیسے ہے؟ تو آپ نے کہا آپ کی ماں سامنے ہے، کہیں یہ بات جا کر کافروں کو بتا دے گی کہ حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ کہا ماں کو چھوڑو، وہ کچھ نہیں کہے گی، بتاؤ۔ کہا ام جمیل نے کہا آقا ٹھیک ہے، سلامت ہے، اپنے بہن ام ہانی کے گھر ہے۔ ابو بکر نے کہا اے ام جمیل، یہ سن کر مجھے خوشی تو ہوئی، لیکن جب تک حضور کو دیکھ نہ لو،
سکون آنے والا نہیں ہے. کہا مجھے پہلے حضور کے پاس لے کر چلو. لہٰذا ابو بکر کو اسی آدمری حالت میں ماں نے کھاندہ دیا, ایک غلام نے کھاندہ دیا, اور پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں. اور یہ دیوانہ, یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحابہ سپہ سالار, صحابہ میں سب سے افضل, سب سے بڑا بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دوڑتے ہوئے سے گئے اور ان کو کھینچ کر ایسی حالت میں حضور کی بارگاہ میں لے کے گئے. حضرت حضور ابو بکر نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا آقا آپ سلامت ہیں تو پھر سب سلامت ہے. یہ محبت ہے ابو بکر صدیق کی اللہ سے اور رسول سے اور دین سے, اللہ سے اور رسول سے اور دین سے. یہ جذبہ تھا, یہ عشق تھا, یہ محبت تھی. حضرت ابو بکر صدیق کی حالت جب سدھری تو وہاں مکے میں تو مکے والے تو آپ پڑھ کر دیکھیں آپ کے خون کے آنسو نکل جائیں گے. اگر واقعی آپ کو درد ہے نا دیکھا صحابہ نے کیسی تکلیف اٹھائی ہے مکہ میں. 3 سال تک صحابہ کو اور حضور کو ایک جو ہے شعبہ ابی طالب میں قید کر دیا گیا معاذ اللہ. نہ آپ کو کوئی سلام کرتا, نہ کوئی اس کے پاس کھانا بھی جاتا. اگر کوئی کھانے کے لیے بازار میں بھی آتا, بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, 50 کی چیز کو 1000 روپے میں بیچتے. اتنا مہنگا آئٹم کر دیا کرتا تھا. لیکن ایسی حالت میں صحابہ نے جان دینا گوارا کیا, مال دینا گوارا کیا, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. اب جب مکے میں ظلم بڑھتا گیا, ایک دن ابو بکر حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ علیہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہاں مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں جاؤں, ملک شام حبشہ چلے جاؤں. حضور نے کہا ٹھیک اجازت ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے والد گھر آئے اور سامان باندھا اور 2 مکے سے نکلے کہ دوسرے ملک میں جا کر اللہ کی عبادت کرے. مکے سے جب نکلے 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, راستے میں ایک کفار مکہ کا ایک بڑا سردار ابو دغانہ اس کا نام تھا, ابو دغانہ, وہ ملا. کہا ابو بکر کہاں جا رہا ہو؟ کہا مکے والے مجھے رہنے نہیں دیتے, مجھے اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے, اس لیے میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں دوسرے ملک میں. کہا ابو دغانہ نے اے ابو بکر میں نے تجھے دیکھا ہے, تو بڑے اچھے اخلاق کا آدمی ہے مکے میں, تو لوگوں پر رحم کرتا ہے, تو رحم دل آدمی ہے, تو بڑا رحم دل آدمی ہے, تو غلاموں پر رحم کرتا ہے, تو عورتوں پر رحم کرتا ہے, تو پڑوسیوں پر رحم کرتا ہے, تیرا دل بڑا نرم ہے, ایسے آدمی کو مکہ میں ہی رہنا چاہیے. چل میں تیری امان لیتا ہوں, میں جا کر مکے کے لوگوں سے بات کروں گا کہ وہ تجھے تکلیف نہ پہنچائے. ابو بکر صدیق کو راستے میں ہی ابو دغانہ لے کر مکہ واپس آ گئے. آپ سوچ رہے ہیں کہ ابو دغانہ واپس لے کر آئے, لیکن قدرت چاہتی تھی کہ ابو بکر کا سفر حضور کے ساتھ رہے. قدرت چاہتی تھی ابو بکر کا سفر حضور کے ساتھ رہے, اس لیے راستے سے واپس آئے. ابو دغانہ جو ہے مکے کے سرداروں سے کہا مکے والو ابو بکر کو آج کے بعد کوئی نقصان نہ پہنچائے, ابو بکر کے نام پہ آج کے بعد کوئی نہ جائے, ابو بکر کے ساتھ کوئی غیر حرکت ابو بکر کے ساتھ کوئی نہ کرے, میں ان کو امان دیتا ہوں, میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں. مکے کے سرداروں نے کہا ابو دغانہ ہم تیری بھی عزت کرتے ہیں, اگر ابو بکر مکے میں رہنا چاہے تو رہے, لیکن ایک بات یہ کر لے کیا کہ وہ جو کلام پڑھتے ہیں نا اللہ کا, وہ کلام بند کمرے میں بیٹھ کر پڑھے, اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بند کمرے میں رہ کر پڑھے, جس کی اگر یہ کھلم کھلا پڑھیں گے اس کی وجہ سے ہمارے بیوی ہمارے بچوں پر اثر ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا تو ابو دغانہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کہہ دیتا ہوں. اب ابو بکر پھر مکہ میں رہنے لگے, لیکن ہوا کیا, چند دن جو تو آپ کمرے میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایک دن آپ کیفیت میں کچھ تبدیلی آئی, آپ گھر کے آنگن میں باہر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے, اور جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے پڑوس آ کر سنتے تھے ابو بکر قرآن پڑھ رہا ہو. بولو نا سبحان اللہ. ارے یار کبھی غریب نماز قرآن پڑھتے ہوئے کسی نے سنا ہے تو اس کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر قرآن پڑھ رہا ہے تو لہٰذا اس کا ایمان اور عقیدہ, قرآن سننے والوں کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے. یہاں تو ولیوں کا سردار, صحابہ کا سردار ابو بکر قرآن پڑھ رہا ہے. سوچو اس تلاوت میں کتنا اثر تھا ہوگا, اس کلام میں کتنا اثر تھا ہوگا. پڑوس کے لوگ آتے ہیں, اڑوس کے لوگ آتے ہیں, جم جاتے ہیں, قرآن کو حیرت سے سنتے رہتے ہیں. اب سردار مکہ نے پھر کہا ابو دغانہ یہ ابو بکر جو ہے پھر سے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے. ابو دغانہ نے سمجھا ابو بکر میں امان واپس لے لوں گا تو اگر ایسی حرکت کرے گا. حضرت ابو بکر نے کہا تیری امان تجھے واپس کرتا ہوں, مجھے نہیں چاہیے, لیکن میں اللہ کا کلام ایسے ہی پڑھوں گا. اب وقت چلتا رہا مسلمانوں,
وقت چلتا رہا، صحابہ پہ تکلیف بڑھتے رہی، اللہ کے رسول کا حکم ہوا، کچھ صحابہ تو مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے، لیکن ابو بکر بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کب چلیں گے؟ تو حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر ابھی ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، صبر کرو، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور ہمیں مکہ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور سے یہ سننے کے بعد میں گھر آیا، 2 اونٹنیوں کو خریدا اور خرید کر اپنے گھر کے آنگن میں باندھ دیا اور باندھ کر ان کو چارہ دینے لگا، اور روزانہ حضور کے گھر میں روزانہ میں حضور کا انتظار کرتا رہتا۔ لیکن مسلمانوں ایک بات سنو، میرے ابو بکر کا گھر بھی وہ گھر ہے، دربار بھی وہ در ہے، غور سے سنو کہ ساری کائنات رسول پاک کے در پر جاتے ہیں کہ رسول کو راضی کرے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے گھر جایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسا کوئی دن نہیں گزرا جس دن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ابو بکر کی بیٹی فرماتی ہے کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن حضور ہمارے گھر نہ آئے ہو۔ دن میں 2 مرتبہ حضور ہمارے گھر آیا کرتے تھے، بولو نا سبحان اللہ۔ اس لیے سرکار فرماتے ابو بکر کا جو احسان مجھ پر ہے کیا احسان ہے، ایک بار اعلان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنو ابو بکر کا احسان مجھ پر ایسا ہے، جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ نے میرے ذریعے ان کا احسان اتار دیا، سوائے ابو بکر کے کہ ان کا احسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتارے گا، ان کا احسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتارے گا۔ غور سے سنو مسلمانوں، یہ کہنا تھا، ابو بکر روتے ہوئے آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کا ہوں، میرا مال بھی تو آپ کا ہے، آقا میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، بولو سبحان اللہ۔ کیسا عشق تھا اللہ رسول سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز انتظار کرتے کہ حضور کب حکم ہوگا۔ ایک دن حکم ہو گیا کہ محبوب مکہ چھوڑو مدینہ چلے جاؤ۔ حضرت اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بستر پر علی کو بلوایا، کہا علی تم بستر پر لیٹ جاؤ، کیونکہ کفار پلاننگ کر لیے تھے کہ اب حضور کو ایک دم حملہ کر کر شہید کر دیں گے، ادھر یہ پلاننگ کر رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ کہا علی آؤ بستر پر سو جاؤ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلایا، لیکن غور سے سنو، کسی نے پوچھا علی، دوسرے نے پوچھا علی اگر کوئی تمہیں نبی سمجھ کر قتل کر دیتا؟ کہا مجھے پورا یقین تھا کہ میں نہیں مروں گا۔ لیکن موت کو کوئی بھروسہ ہے نہیں ہے نا، آپ یہاں بیٹھے باہر نکل مر جائے کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن علی کہتے ہیں نہیں، کیونکہ حضور نے کیا کہا تھا، علی میرے بستر پر سو جا اور کل مدینے میں آ کر مجھ سے ملنا، تو مجھے یقین تھا جب تک میں حضور سے نہ ملوں موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ مولا علی جب اسلام قبول کرے نا، جب سے علی کے اندر علی ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ جب سے اسلام قبول کرے رات بھر عبادت کرتے رہتے تھے، لیکن جس رات حضور نے اپنے بستر پر سلایا، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ کے گھر کے باہر لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور اب آپ پر حملہ ہونے والا ہے تو آپ کو نہیں آئے، آپ ٹینشن میں ہو جائیں گے۔ پڑھ کے دیکھو پولیس ایکشن کے واقعات جو ہوا گاؤں کا لوگوں کا، مسلمانوں کا خاص طور پر، جو رضاکار لوگ باہر پھرتے تھے نا، تو ان کے گھر میں امیر، ان کی بات بتا رہا ہوں، نیند حرام تھی ان کے گھر کے سامنے سے گزرا تو کھڑکی میں سے پیسے پھینکتے تھے، یہ پیسے لیے چلے جا، ہمارے گھر میں گھس رہے، دن کے ٹائم رات کے ٹائم کب حملہ ہو جائے پتہ نہیں چلتا۔ ادھر پورے دشمن کھڑے ہوئے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور علی سے کہہ رہے کہ علی بستر پہ سو جاؤ۔ تو اس رات علی جو روز اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، رات بھر سوتے نہیں تھے، اس رات سو گئے، بولو نا سبحان اللہ۔ کسی نے کہا علی تمہاری تو عادت تو یہ تھی کہ روز اللہ کی عبادت میں جاگتے، آج کی رات سو کیوں گئے جبکہ دشمن گھیرے ہوئے ہیں، کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا اگر اس رات سوتا نہیں تو عشق دنیا میں بدنام ہو جاتا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر اس رات سوتا نہیں تو لوگ کہتے دیکھو علی کو موت سے ڈر تھا، علی کو موت سے ڈر تھا، تو ان کو بتانا تھا کہ علی کو اللہ اس کے رسول پر یقین کتنا ہے۔ ادھر علی بستر پہ سو گئے، سیدھا بیٹھو، آپ ٹیکا لے کے مت بیٹھو، ٹیکا لے کے جو بیٹھے ہوئے سامنے آ جاؤ، اگر پیٹ میں کمر میں درد ہے تو بڑی مہربانی بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ بلا وجہ پیٹ ٹیکا لے کے مت بیٹھے،
کیونکہ ٹیکا لے کے بیٹھو گے نیند آئے گی, وضو ٹوٹ جائے گا, وضو ٹوٹ جائے گا تو وضو کرنا پڑے گا. کیونکہ ہم یہ بیان ہے نا, یہ لوری نہیں ہے, جمعے کا بیان لوری نہیں ہے, بیان ہوتا ہے. یہ قرآن حدیث کی رحمت ہے. اور مومن اللہ کا محبوب بندہ بیٹھا ہو مسجد میں, اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھیں بعض لوگ جیسے ہی جمعہ کا خطبہ ہوتا تب بھاگتے ہوئے آتے ہیں, لیکن اللہ کا کرم ہے, اللہ نے آپ کو چن لیا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے. اور نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے. نماز کے انتظار میں آپ سمجھ رہے کہ میں کچھ پڑھ نہیں رہا ہوں, مسجد میں بیٹھنا عبادت, نماز کے انتظار میں رہنا عبادت. آپ بیٹھ رہے, فرشتے نے کیا لکھ رہے ہیں, تو لہٰذا اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے. اب غور کریں, حضرت ابو بکر صدیق تو روز انتظار کرتے تھے حضور کا. اب جب حضور کو حکم ہو گیا, ادھر علی کی قربانی دیکھے, ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ سیدھا حضور گھر پر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. اب یہاں دیکھیں اس منظر کو میں بہت پیارے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں. دروازہ کھٹکھٹایا, آدھی رات کا وقت ہے, ابو بکر ایک ہی کھٹکھٹے میں دروازہ کھولتے. کبھی آدھی رات کسی دوست کے گھر پر آپ چلے جاؤ, کچھ دیر تو آپ کو ٹھہرنا پڑے گا آدھی رات کو, لیکن ادھر حضور گئے, دروازہ ایک کھٹکھٹا, دروازہ کھول دی. کہ ابو بکر سوئے نہیں, کہا جب سے آپ نے کہا نا ہمیں کبھی بھی جانے کا حکم مل سکتا ہے, تب سے میں نے سونا چھوڑ دیا. بس آپ کا انتظار ہے تھا آپ کا کہ آپ کب تشریف لائے اور کب ہمیں جانے کا حکم مل جائے. کہ آقا جانے کی اجازت مل گئی, کہاں جانے کی اجازت مل گئی, کہ یہ اونٹنی لے. اور گھر میں جتنا پیسہ تھا سب لے لیا. اب سب لے کر کہا آقا چلیے. ادھر حضور نکلے, غور سے سنا, حضور ادھر نکلے مکہ چھوڑ کر. ادھر صبح مکے والوں کو معلوم ہوا کہ حضور تو نکل گئے مکہ چھوڑ کر. ادھر مکے والوں کو معلوم ہوا کہ حضور اپنے گھر میں نہیں, گھر میں تو علی ہے. اب سب سے مکے کا سب سے بڑا خطرناک فرعون, جس کو حضور نے کہا یہ میری امت کا فرعون ہے, اس کا نام تھا ابو جہل. ابو جہل وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو حضور اپنے گھر میں نہیں تو ابو بکر کے گھر میں ہوں گے. بولے سبحان اللہ. ابو سفیان سیدھا گیا ابو بکر کے گھر پر. ابو بکر کے گھر پر دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر کی بڑی بیٹی سیدہ اسماء باہر آئی. آپ غور کریں نہیں, ابھی اور مثال دیتا ہوں. علاقے کا سب سے بڑا پہلوان, آپ کے علاقے کا سب سے بڑا راؤڈی, جس کو لے کر لوگ دیکھ کر کہتے یار چھوڑو اس کی سایہ بھی ہم پہ نہ پڑے, دور بھاگتے ہو بس 10-20 قدم, لیکن اچانک وہ آپ کے گھر کے پاس آ جائے, آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑ جائے, تو بتائے کہ اچھے اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی. یہ کیوں آیا میرے گھر کو, اتنا خطرناک, یہ راؤڈی, یہ پہلوان, یار اتنا خطرناک آدمی میرے گھر پر کیوں آ گیا. مرد مرد کی بولتی بند ہو جاتی, وہ ہچکچانے لگ جاتا, وہ ڈرنے لگ جاتا. لیکن غور کرو, مکے کا سب سے خطرناک آدمی ابو بکر کے گھر پر آیا, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. ابو بکر کی بیٹی باہر نکلتی ہے, مرد نہیں عورت باہر نکلتی ہے, اور آنکھ میں آنکھ ملا کر کہتی ہے, سبحان اللہ, آنکھ میں آنکھ ملا کر کہتی ہے کیا ہوا. ابو جہل نے کہا تجھے ڈر نہیں ہوتا, میں آیا ہوں. بولے کہیں کا ڈر, ٹھیک ہے تمہارے والد کہاں ہے, تو وہ نہیں ہے گھر میں. الفاظ دیکھیں کیسے استعمال کرے سیدہ اسماء, ابو بکر کی بڑی بیٹی. کہا گھر میں نہیں ہے انہوں, تو گئے, چلے گئے. بولے کہاں گئے, بولے نہیں بتاؤں گی. ہاں کوئی پہلوان اگر آگ لگا بول تو سب پورا نکال دیتے ہیں میاں مٹو کی طرح. لیکن ابو بکر کا گھرانہ تھا, بیٹی ہے, عورت ہے, لیکن وہاں اللہ رسول سے محبت. کاش یہ محبت آج ہمارے اسلامی بہنوں میں بھی آ جاتی, دین کی اہمیت, رسول سے اہمیت, تو آج ہمارے اسلامی بہنیں, مسلمان بہنیں مرتد نہ ہوتی. کاش ان کے گھروں میں ایسی تربیت ہوتی, ان کے ماں باپ ان کو ایسی تربیت کرتے کہ بیٹا سب سے پہلے اللہ اس کا رسول ہے, بعد میں سب کچھ ہے. یہ تربیت ابو بکر نے اپنے بچوں کی تھی, یہ مزاج اپنے بچوں کو دیا تھا, یہ تربیت تھی جو بول رہی تھی. یہ آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا ڈرنا اللہ سے ہے نا, تجھ سے کیا ڈرے, تو کیا کرے گا. ابو جہل کے آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا کیوں آیا ہے, کہاں تیرے والد کا ہے, کہاں چلے گئے, کب گئے, وہ تو رات ہی میں گئے. اس کو بڑا غصہ ہے, کہاں گئے, کہا نہیں بتاؤں گی. ہاتھ میں ابو بکر کے, ابو جہل کے لکڑی تھی, اس نے اٹھا کر مارا کان پر, اور کان کی بالیوں میں لکڑی اٹکی,
اس نے ایسا کھینچا کہ کان پھٹ کر بالیاں نیچے آ گئے اور کان سے خون بہنے لگا، اور آپ کی منہ سے نکلی آواز، اندر سے دادا نے کہا کہ میری پوتی اسماء کیا ہوا، کیوں آواز کر رہی ہے؟ کچھ نہیں دادا جان، پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے۔ کیا وفادار تھا گھرانا۔ یہ تو آپ کی بیٹی کا حال دیکھ رہے نا، بیٹی کا حال ایسا تھا نا۔ اب سنو ابو بکر کے گھر کے نوکر کا حال کیا تھا۔ یہ تو بیٹی ہے، تو بیٹی کہے گی بیٹی، اور اللہ رسول سے محبت اتنی، جب آپ کے دادا ابو قحافہ، ابو بکر کے والد سیدہ اسماء کے دادا ابو قحافہ جن کا نام عثمان تھا، ابو اسلام قبول نہیں کرے، بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا، جب ان کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا سارا مال لے کر چلے گیا ہے، وہ بیٹیوں کو آ کر کہنے لگا تیرے والد کو تیری خبر ہے ہی نہیں، وہ تو سارا کا سارا مال لے کر چلے گیا رسول کے ساتھ، یہ تیرا والد کیسے ہے؟ سیدہ اسماء کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، یہ اللہ کے رسول کے خلاف بولے چاہے کوئی بھی ہو، وہ کیونکہ آپ کے والد اندھے تھے، نابینا تھے، تو سیدہ اسماء ابو بکر کی بیٹی نے ایک تابدان میں چند پھنترے چن کر رکھ دیے اور چن کر کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں دادا، ہمارے والد نے ہماری خبر نہیں کی، ہاتھ لے آ کر پتھروں پر پھرایا، کہا دیکھو اتنا پیسہ رکھ کر گئے، اتنا پیسہ رکھ کر گئے ہیں، تو وہ کہنے لگا ہاں اتنا رکھے تو بس ہے، لیکن وار عشق رسول سیدہ اسماء کی، ان کی عظمت پہ لاکھوں سلام، بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ تو آپ کی بیٹی تھی۔ اب آپ کے نوکر کی بات سنیں، آپ جن کا نام فہرا تھا، فہرا وہ نوکر تھا، غلام تھا ابو بکر صدیق کا۔ جب مکے میں یہ مکے والوں کو معلوم حضور چلے گئے مکہ چھوڑ کر، جب یہ معلوم ہوا تو لہٰذا حضور وہاں سے نکلے تھے، کہاں؟ اپنے گھر مکہ سے نکلے، مکے سے کچھ کلومیٹر دور پر آج بھی دیکھیں آپ غار ثور ہے۔ کیا ہے غار ثور؟ جو لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے گئے ہوئے یہ غار دیکھا ہوگا۔ ابھی اس وقت بھی نوجوان بچہ، بوڑھا تو دور کی بات ہے، نوجوان طاقتور چڑھتے 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 تھک جاتا۔ ابھی اس وقت جس پہاڑ غار ثور پر ہر تھوڑی تھوڑی دور پر شربت ملتا ہے، پانی ملتا ہے، لیکن اس کی حالت بھی، میں بوڑھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، حالت ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر غار ہے، اس کو غار ثور کہتے ہیں۔ اس غار میں اللہ کے رسول ابو بکر 3 دن رہے۔ کتنے دن رہے؟ 3 دن رہے اس غار میں۔ وہ غار زمین سے اوپر تک، جب ہم نے وہاں پر گائیڈ والوں سے معلوم کیا کہ زمین سے لے کر اوپر تک جو حصہ ہے، جس اوپر چوٹی پر جو غار ہے، زمین سے لے کر اوپر کے چوٹی کا حصہ، اونچائی کتنی ہوگی؟ تو لوگوں نے بتایا 5000 فیٹ۔ کتنے ہزار فیٹ؟ 5000 فیٹ تک اوپر غار ہے۔ اور ابو بکر صدیق حضور کو لے کر جب گھر سے نکلے نا، جب غار کی طرف جا رہے تھے، کبھی حضور کے سامنے آ جاتے، کبھی حضور کے پیچھے آ جاتے، کبھی حضور کے دائیں آ جاتے، کبھی حضور کے بائیں آ جاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا آقا اگر مجھے خیال آتا ہے دشمن سامنے سے آئے گا تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں، تاکہ پہلے حملہ میں سے ہوں، بعد میں آپ کے قریب کوئی آ سکے۔ اگر مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آئے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں سے آئے گا تو میں آپ کے دائیں آ جاتا ہوں۔ کب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن بائیں سے آئے گا تو میں آپ کے بائیں آ جاتا ہوں۔ تو یوں سمجھیے کہ ابو بکر عشق میں حضور کا طواف کر رہے ہیں، والا محبت سے سبحان اللہ۔ آنا کہ طواف کرنا یہ میں محبت یہ ہو رہا تھا، لیکن یاد رکھیں مزارات کا طواف کرنا حرام ہے۔ کوئی اس حدیث کو لے کر حوالے کر درگاہوں کا طواف نہ کرے، یہ حرام ہے۔ درگاہوں کے پاس گول پھرنا یہ حرام ہے، لیکن یہاں ابو بکر صدیق حضور کے لیے چاروں طرف پھر رہے ہیں۔ اب یہاں پہاڑ پر چڑھنے کی باری آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ابو بکر نے اپنے کھاندے پر بٹھایا۔ بولو یا سبحان اللہ۔ جو نوجوان بچے یا جو لوگ غار ثور گئے ہوں گے ان سے پوچھو کہ کتنا خطرناک، آج اس دور میں 1400 سال بعد اس دور میں پہاڑ پر چلنا، اچھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں نوجوان بچے، بوڑھوں تو دور کی بات ہے، لیکن ابو بکر 1400 سال پہلے حضور کو کھاندے پر بٹھایا اور اس پہاڑ پر لے کر چلے گئے۔ اس غار کے قریب گئے، کہا آقا یہاں ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں، غار کو صاف کرتا ہوں۔ ابو بکر غار کے اندر گئے، غار کو صاف کیا، دیکھا کہ غار میں کئی سوراخ ہے، تو آپ نے اپنی چادر نکالی،
اس کو پھاڑا، سارے سوراخوں کو بند کیا، سارے سوراخ بند ہونے کے بعد بھی ایک سوراخ کھلا تھا۔ ابو بکر نے اس سوراخ پر اپنے پیر کی ایڑی رکھ دی اور ایڑی رکھ کر فرمایا یا رسول اللہ اب آ جائیے، یا رسول اللہ اب آ جائیے۔ غور کرے، بزرگان دین کہتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر پہلے غار میں گئے، غار کو صاف کیا، بعد میں حضور آئے، بعد میں حضور کو بلایا۔ یہاں سے پتا چل رہا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، بول اللہ سبحان اللہ، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو اسی کے دل میں رسول پاک آتے ہیں۔ آج ابو بکر صدیق کو گالیاں دینے والے کالے کپڑے والے شیعہ ان کے باتوں میں آ کر آج لوگ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے علموں کو دیکھنے جاتے ہیں، ان کے علاوے چڑھا رہے ہیں۔ شرم کرو، ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں شیعہ، عمر کو گالیاں دیتے ہیں شیعہ۔ اپنے عقیدہ ایمان کو بچاؤ، اس سے حضور نہ اللہ راضی ہوتے نہ رسول راضی ہوتے ہیں جو ابو بکر کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو یا اٹھتا ہو معاذ اللہ۔ خیر، حضرت ابو بکر نے بلوایا، اندر بیٹھ، سرکار ان کی گود میں لیٹ گئے، بولو نا سبحان اللہ۔ جن پر قرآن اتارا وہ نبی، جن کے چہرے کی خزم میں اللہ قرآن اٹھاتا وہ نبی، جن کے زلفوں کی خزم قرآن میں اللہ اٹھاتا ہے وہ نبی، جن کے زمانے کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہے وہ نبی، جن کے پیدائش مقام مکے کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے وہ نبی ابو بکر کے گود میں لیٹ گئے، ابو بکر کے گود میں لیٹ گئے۔ ادھر مکے والوں کو معلوم ہوا، سارے مکے والے اعلان کر رہے ہیں کہ آج جو کوئی بھی ابو بکر اور حضور کو زندہ یا معاذ اللہ مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو مکے کے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ سرخ اونٹ، اس دور میں سب سے مہنگا اونٹ لال کلر کا سرخ اونٹ تھا، اور وہ بھی 100 کتنے 100 اونٹ۔ اگر کوئی چیز گمنا ہے، اگر کوئی میں کہے بھائی میرا بچہ گم ہو گیا فلاں کو، اگر کوئی مل جائے اس کو میں 20 لاکھ دوں گا، تو لوگ بتائیں کہ سارے کام چھوڑ کر اس کو ڈھونڈنے لگ جائیں گے۔ یہ تو عام لوگوں کی عادت ہے، لیکن جو غلام نوکر کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو جلدی بک جاتے ہیں۔ غلام تو ٹکے میں بکتے ہیں، نوکر تو ٹکے میں بک جاتے ہیں۔ غلام نوکر جو زیادہ پیسے میں اس کی بات کرتے ہیں، یہاں غلام ہے ابو بکر کے، ان کو دیکھ کر مکے والے کہہ رہے ہیں اگر کوئی حضور کا پتہ دے گا تو 100 اونٹ ملیں گے۔ غلام کو معلوم ہے ابو بکر ہے کہاں، غلام کو معلوم ہے، کیونکہ ابو بکر کے غلام بکریاں چرانے کے بہانے اس غار قریب جاتے اور جیسا رات ہوتی بکریوں کا دودھ لے کر نکال کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، حضور بھی نوش فرماتے، ابو بکر بھی نوش فرماتے۔ ان کو معلوم تھا لیکن بکے نہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ غلام ہے لیکن بکے نہیں، لالچ دیا جا رہی ہے لیکن بولے نہیں، کیونکہ ابو بکر کا گھرانہ تو گھرانہ وفادار ہے ہی، ابو بکر کے گھر کا نوکر بھی بڑا وفادار تھا اللہ رسول کا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابو بکر نے اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی تربیت تو کی ہے کہ گھر میں پلنے والا نوکر 100 اونٹ معمولی بات نہیں تھی، 100 اونٹ معمولی بات نہیں تھی۔ اب ہوا کیا، جب اس غار میں تو حضور کو لے کر دشمن ڈھونڈتے غار تک پہنچ گئے، غار تک پہنچ گئے۔ جب غار تک پہنچے، اوپر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو حکم دیا کہ اے کبوتر جا اس غار کے منہ پر جالا ڈال دے اور انڈے بھی دے دے، بولو نا سبحان اللہ۔ اسی لیے کبوتروں کی ہم عزت کرتے ہیں، کبوتروں کے پالنے کا لوگ بولتے کبوتر سید ہوتا ہے، سید نہیں ہے بھائی، یہی واقعہ اللہ کے حکم پر کبوتر گیا، وہاں جالا بھی ڈالا، مکڑی جالا ڈالی، کبوتر نے انڈے دیے۔ مکڑی، اسی لیے سرکار نے مکڑی کو دیکھو تو مارو مت اور کبوتر کو دیکھو تو عزت کیا کرو، کہ یہ رسول کی مدد کرتے تھے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ جانور رسول سے محبت کرے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، ہم تو غلام ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ اب ہوا یہ، اب قرآن کیا پیاری بات کر رہا، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ادھر ابو بکر سرکار غار میں ہے، دشمن آ گئے، اور غار ایسا اگر دشمن پیر کو بھی دیکھے تو غار نظر آ جائے، نیچے بھی دیکھے تو غار نظر آ جائے۔ ابو بکر صدیق کو بے چینی ہو گئی، بولو نا سبحان اللہ، بے چینی ہو گئی کہ حضور اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اچھا، وہ بے چینی ابو بکر کو اپنی جان کے لیے نہیں تھا، حضور کے لیے تھا، حضور اب کیا ہوگا، یہ بے چینی ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو قرآن میں یاد کیا، بولو نا سبحان اللہ۔ آج شیعہ کہتے ہیں ابو بکر صحابی نہیں، مانے کا قرآن خود کہتا ہے وہ صحابی ہے،
جن کی صحابیت پر قرآن مور لگا دے، جن کے صحابی ہونے پر قرآن مور لگا دے، ایک کالے کپڑے والے تیری اوقات کیا ہے ہمارے سامنے؟ تو ہمیں کیا بتائے گا؟ کیا ابو بکر غور کرے قرآن کیا مور لگاتا ہے؟ ادھر ابو بکر ڈر رہے حضور کے لیے کہ اب دشمن آ گئے، نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، اب کیا ہوگا؟ ادھر ابو بکر ڈر رہے ہیں۔ اللہ قرآن فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ آیت ہے سورہ توبہ کی، اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں دو تھے اور دوسرا ڈر رہا تھا، کون؟ اذ یقول لصاحبہ، اے حبیب تیرا صحابی، تیرا ساتھی جب ڈر رہا تھا، تیرا ساتھی، میں نے کہا یہ قرآن اللہ خود قرآن میں لی صاحبہ، صحابی آپ کے ساتھی، اللہ مور لگا دیا ابو بکر کو، آپ کے ساتھی۔ اذ ہو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہ جب اے وہ غار میں دو تھے، ایک حضور ایک ابو بکر، اور آپ کا ساتھی جب ڈر رہا تھا آپ کے لیے تو حضور نے فرمایا تھا، اللہ کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، بولنا سبحان اللہ، لا تحزن ان اللہ معنا، کیا حضور نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ اے ابو بکر ڈر نہیں، تو سمجھ رہا ہے اس غار میں تو اور میں ہے، کان بھائی ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بولنا محبت سے سبحان اللہ، اللہ، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، بولو محبت سے سبحان اللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اذ ہما ان اللہ معنا، اس غار میں دو جان نہیں، تیسرا خدا تھا، دو کے ساتھ تیسرا خدا تھا۔ یہاں سے معلوم ہوا جہاں جہاں رسول وہاں خدا، اور جہاں جہاں ابو بکر وہاں خدا موجود ہے۔ مطلب ابو بکر کے ساتھ اللہ راضی ہے، جہاں ابو بکر کی محبت ہوگی خدا اس سے راضی ہو جائے گا، جہاں ابو بکر سے دشمنی ہوگی خدا ان سے ناراض ہو جائے گا۔ لہٰذا ابو بکر کے دشمن یہ کالے کپڑے والے ہیں، خدا کے واسطے اپنے ایمان عقیدے کو بچاؤ سنیو، اور یہ غلیظ عقیدے والوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ اب غور کرے، یہاں سے 3 دن رہے، کتنے دن رہے؟ بات کر، کون آ رہا جا رہا میری طرف دیکھے آپ۔ 3 دن رہنے کے بعد وہاں سے جب خطرہ ٹلا، حضور مکے سے غار حرا سے، غار ثور سے نکل کر جب مدینہ شریف کی طرف جانے لگے، مدینے میں پہلے سے معلوم تھا حضور آنے والے ہیں، جب جانے لگے تو ہوا یوں، کیونکہ حضور سے بڑا عشق تھا نا، جب آپ کسی سے عشق کرتے محبت ہو جاتی سچی، پھر آپ کا رنگ کیا ہوتا ہے میں بتاؤں، جس سے محبت، اللہ ہمیں حضور سے سچی محبت عطا فرمائے۔ تو جب کسی سے محبت ہو جائے نا، عشق کا کمال یہ ہوتا ہے، رنگ یہ ہوتا ہے، پھر ان کی مزاج، عاشق کی مزاج ایک ہو جاتی ہے، ان کی سوچ، عاشق کی سوچ ایک ہو جاتی ہے، یوں سمجھیے کہ وہ اپنے محب کا آئینہ بن جاتا ہے، ان کو دیکھو تو ان کو دیکھنا ایک ہو جاتا ہے، یار یہ اس کا عاشق ہے، اس کو دیکھو تو اس کو جس سے محبت کرتا ہے اس کو دیکھ لو۔ ابو بکر صدیق کی مزاج رسول کی مزاج سے ایک ہو گئی، ابو بکر کی سوچ رسول کی سوچ ایک ہو گئی، عشق کا آئینہ ایسا ابو بکر کو حضور نے اپنا آئینہ ایسا بنا دیا تھا، ایسا آئینہ بنا دیا تھا۔ جب یہ مکہ سے مدینے کی طرف جانے لگے تو سارے مدینے کے لوگ باہر آ کر ٹھہر کر دیکھنے لگے، دیکھا کہ دونوں کو چہرہ سیم ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں اپنے رنگ میں رنگنا، اپنے رنگ میں رنگ دینا۔ بھائی پھول، تل جو ہے پھول کے ساتھ رہے تو پھول کی خوشبو تل میں آ جاتی ہے، مٹھی میں آ جاتی ہے، پھولوں کو مٹھی میں رکھو تو مٹھی کا، پھول کا اثر مٹھی پہ ہو جاتا ہے، وہ رنگ وہ خوشبو مٹھی کے اندر آنے لگ جاتی ہے۔ ابو بکر تو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہ رہے ہیں، ابو بکر تو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہنے والے،
ابھی حضور نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، ابو بکر ساتھ ہے، مکہ میں ابو بکر ساتھ ہے، غار ثور میں ابو بکر ساتھ ہے، جنگ بدر میں ابو بکر ساتھ ہے، احد میں ابو بکر ساتھ ہے، خندق میں ابو بکر ساتھ ہے، مدینے میں ابو بکر ساتھ ہے، تجارت کے مسئلے میں ابو بکر ساتھ ہے، ارے یہاں تک مکہ، مدینہ، جنگ بدر، جنگ احد، ہر جنگ میں ابو بکر حضور کے ساتھ ہے۔ آپ دنیا سے جب ابو بکر گئے ہیں تب بھی ابو بکر کی قبر حضور کی قبر کے ساتھ ہے، اور حضور فرماتے قیامت کے دن میں ابو بکر اور عمر، بولو نا سبحان اللہ، جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت کے دن سب سے پہلے میں ابو بکر اور عمر ہاتھ پکڑ کر اٹھیں گے، اور اسی طرح جنت میں بھی داخل ہوگے۔ جو ہمیشہ ساتھ رہا ہو اس کا رنگ کیسے چڑھا ہوگا؟ حضور کے ساتھ جو شخص رہا ہو تو حضور کی مزاج کا رنگ تو آنا ہی تھا نا، حضور کا فکر کا رنگ تو آنا ہی تھا نا۔ ابو بکر کے جب جانے لگے مکہ مدینہ شریف تو مدینے والے حیران ہو گئے، دونوں میں نبی کون ہے؟ ابو بکر سمجھ گئے، یہ آقا کو مجھے دیکھ کر حیرت میں کہ دونوں میں آقا کون ہے۔ ابو بکر صدیق نے چادر نکال کر وہ حضور پر تان دی، ایک چادر نکال، دھوپ کا وقت تھا، چادر نکال کر حضور پر تان دی کہ دیکھنے والا دیکھ لے آقا تو یہ ہے، غلام میں ہوں۔ مولانا سبحان اللہ، یہ مزاج کا رنگ تھا، اللہ رسول سے ایسی محبت کہ سارا مال آپ نے اللہ کے لیے لٹا دیا۔ اس لیے سرکار فرماتے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں مرتبہ آئے، چہرہ غمگین تھا، چہرہ اترا ہوا تھا، ابو بکر صدیق کا چہرہ غمگین تھا، آئے حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ سرکار نے کہا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں چہرہ اترا ہوا؟ یوں یاد رکھے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر و عمر میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں۔ کبھی حضور لیٹتے نا اسی طرح ان کے سینے کے بارے میں ابو بکر لیٹ جاتے، پھر ان کے سینے کے عمر لیٹ جاتے، اور امت کے بارے میں بات ہوتی تھی تینوں ہمیشہ۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے، سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے۔ وہ ابو بکر کا چہرہ اترا، حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق نے کہا آقا بات دراصل یہ ہے، میرے میں اور عمر میں کچھ بات ہو گئی ہے، لہٰذا میں عمر سے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن عمر معاف نہیں کر رہے ہیں، بس یہی بات ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ میں ابو بکر کا اتنا کہنا تھا، حضور کے چہرے کا رنگ یوں سمجھیے لال ہو گیا، آپ غضبناک ہو گئے، آپ جلال میں آ گئے، اتنا کہنا تھا، اتنے میں عمر بھی آ گئے، عمر بھی محفل میں آ گئے، اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کو جیسا ہی حضور نے عمر کو دیکھا اور دیکھا عمر کیا ہوا؟ کہا آقا ابو بکر سے مجھے کچھ انبن ہو گئی تھی، لیکن میں معافی مانگ رہا ہوں۔ ابو بکر نے معافی مانگا ہے، میرے دل میں بھی اب رحم آ گیا، میں ان سے معافی مانگنے آیا ہوں، لیکن سرکار جلال میں تھے عمر سے، عمر تمہاری مجال کیسے ہو ابو بکر سے ناراض ہونے کی؟ ابو بکر ڈر گئے، صدیق کو بڑے رہ میرا گھٹنوں میں رہ کے کہا یا رسول اللہ عمر حق پر تھے، آپ عمر کو کچھ مت بولیے، لیکن سرکار کا جلال دیکھے۔ سرکار نے عمر کو جلال میں کہا اے عمر تمہاری ہمت کیسے ہوئی ابو بکر سے ناراض ہونے کی؟ کیا تم نہیں جانتے جب مکے میں سب مجھ سے بھاگتے تھے یہ ابو بکر میرے ساتھ تھا، جب مکے میں سب میرے دشمن تھے یہ ابو بکر میرے ساتھ تھا، جب کبھی مال کی بات آئی دین کو آگے پہنچانے کے لیے تو سب سے پہلے ابو بکر آگے تھا، سب سے پہلے ابو بکر آگے تھا۔ ارے تو نہیں جانتا کہ اللہ نے جن جن نے مجھ پر احسان کیا ہے اللہ نے سب احسان اتار دیا، لیکن ابو بکر نے جو احسان کیا ہے اس کا احسان قیامت کے دن اللہ اتارنے والا ہے۔ اور ایسی شخصیت سے ناراض ہوتا ہے، ایسی شخصیت یہ عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، تو مجھے بتاؤ عمر تھوڑی بہت ناراضگی کرتے حضور کو جلال آ جائے؟ یہ شیعہ گالیاں دے ابو بکر کو معاذ اللہ، یہ شیعہ گالیاں دے فاروق اعظم کو معاذ اللہ، کیا حضور پھر وہ شیعوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو معاف کریں گے؟ ان کے ساتھ خدا کے واسطے اپنے ایمان اور عقیدے کو محفوظ رکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہر وقت آخری حدیث بتا کر انشاءاللہ، کیونکہ آنے والے اتوار کو یہی اتوار کو آپ اللہ زندگی رکھا تو میں اتوار کی صبح 10 بجے کے ٹائم یہاں تقریر کروں گا۔ ایک بہت بڑا فتنہ ابو بکر کو لے کر سنیوں میں آ گیا، جو اپنے آپ کو پیر کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا ولی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں ابو بکر نہیں علی افضل ہے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ تھا،
شیعوں کا وہ بولے تو مان سمجھ سکتے تھے، اپنے آپ کو پیر اور سنی کہنے والے یہ الفاظ دوہرا رہے ہیں کہ دمادم مسخر اندر علی کا پہلا نمبر نہیں، یہ خوالہ بھی آپ نے سنا ہوگا، دمادم مسخر اندر علی کا پہلا نمبر۔ یہ کون ہے؟ یہ گٹکے کھانے والے، شراب پینے والے خوالہ، ان کو طہارت کے مسئلے نہیں معلوم ہے، ان کے وضو کے مسئلے نہیں معلوم ہے، یہ خوالی میں کرتے ملا مسخر اندر علی کا پہلا نمبر تو نہیں ہوگا۔ یاد رکھے اس صحابہ میں، اس امت میں بعد الانبیاء بھی تحقیق اگر ان سے افضل کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے نہ اب کا ہے، یہ 1300 سال سے عقیدہ چلتے ہوئے آ رہا تھا، ایک بڑی امت کا یہ عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو جمعہ میں اتوار کے دن بتاؤں گا کہ افضلیت ابو بکر صدیق کیا ہے، تب میں آپ کو تقریر کے آئے میں آپ کو سیرت کے کچھ چند گوشے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایک جنگ جو ہے بات ختم کر رہا ہوں، ایک جنگ کے موقع پر مال کی بات آئی، ابو بکر صدیق نے سارا مال لا کر دیا، یہاں تک اپنے کرتا بھی نکالا، ایک ٹانٹ باندھ دیا کہ کرتا بھی کسی سپاہی کو پہننے، جب ابھی تنگدستی کے دور تھے، کسی کے پاس پہننے کے لیے برابر کپڑے تک نہیں تھے، اس لیے اپنے اپنا کرتا بھی اتار کر رکھ دیا مال میں کہ تاکہ کسی سپاہی کو پہننے میں آ جائے، اور ایک تار باندھ کر اس کو کانٹا کا لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ رکھا؟ کہا یا رسول اللہ بس اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا، سارا مال اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ لہٰذا جب یہ حالت میں تھے نا، جبریل بھی آئے اسی وقت اور حضور کو سلام پیش کیا، کہا یا رسول اللہ بھی آپ کو سلام کہتا ہے، میرا بھی سلام لیجئے۔ اور ابو بکر نے جو سارا کا سارا مال لا کر دے دیا، اللہ یہ پوچھنا چاہتا ہے آقا ابو بکر سے پوچھئے کیا اس حالت میں بھی تم اللہ سے راضی ہو؟ سبحان اللہ۔ آج ہم تھوڑا بہت دیتا ہے گنگال ہو جائے، ہمیں تو تھوڑی نماز کیا فائدہ، نماز پڑھ کر روزہ رکھا کچھ کام نہیں بن رہے، ایسا بولنا کفر ہے۔ پہلے آپ نماز پڑھ کر کوئی تیر نہیں مار رہے، کوئی بڑا کام نہیں کر رہے، اللہ وہ سمت، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو آپ کی عبادت نہیں بنا رہے۔ یہ الفاظ ہم کہاں بول لیتے، نماز پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے، روزہ رکھنے سے کیا ہو رہا ہے، جبکہ یہ الفاظ بولنا کفر ہے، بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی تھوڑی بہت پریشانی آئے تو ہم نیک کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مصیبت آئے تو نیک کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن واہ رے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ، سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب اللہ خود پوچھ رہا ہے حبیب ذرا پوچھ کے تو بتا اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے؟ بولنا سبحان اللہ، اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے؟ ابو بکر صدیق کو سرکار نے فرمایا اے ابو بکر جبریل میرے پاس کھڑے ہیں اور جبریل پوچھ رہے ہیں کہ اللہ پوچھتا ہے اس حالت میں بھی تو سارا مال اللہ کے لیے دے دیا، اس حالت میں بھی تم اللہ سے راضی ہو؟ تم اللہ سے راضی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کو وجد کی کیفیت میں کہا آقا میں اللہ سے بھی راضی ہوں، رسول سے بھی راضی ہوں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ ابو بکر جو سارا مال ہر وقت اللہ کے زکات ابو بکر فرماتے تھے میری ہمیشہ 3 خواہش رہی، ابو بکر فرماتے 1 حضور کو دیکھنا، 2 حضور پر اپنا مال خرچ کرنا، 3 پر حضور کے ساتھ رہنا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو تمام صحابہ میں روحانیت میں اور چیز میں سب سے افضل ابو بکر صدیق تھے۔ انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا، میں بتاتا کہ آپ کے اندر روحانیت کیسی تھی۔ لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 2 سال زندہ رہے اور ساری امت کے بیڑے کو غرق ہونے سے ڈبایا۔ حضور جدت پردہ فرمائے کئی فتنے کھڑے ہو گئے، اس میں سے جھوٹے نبی بننے کے دعوے دار، جیسے ہمارے پاس حیدرآباد میں بھی چلا نا شکیل بن حنیف کا ایک فتنہ، بہت دور دور تک ابھی حفیظ نیٹ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جہاں پر ایک بگ پکڑا گیا اور کہتا ہے کہ شکیل بن حنیف معاذ اللہ نبی ہے۔ تو آپ ڈرے نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا تھا میرے جانے کے بعد 33 لوگ ہوں گے جو نبوی ہونے کا دعویٰ کریں۔ اور جب سے حضور پردہ فرمائے سب سے پہلے مسلمہ بن کذاب نے اپنے معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ان سے جنگ کی ابو بکر صدیق نے، ان سے جنگ کی اور اس کو قتل کیا۔ اور بھی وہ کچھ ایک عورت بھی تھی جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہی تھی۔ تو یہ دعویٰ دار آتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ آخری نبی ہمارا نبی ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا، یہ بچوں کو سمجھائیے، گھر میں سمجھائیے، جو آپ کے دوست بھائی رشتے دار کوئی کالج میں پڑھے تو ان کو سمجھائے خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ مطلب کیا؟ آخری نبی حضور ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔
یہ عقیدہ ضروری ہے، یہ ضرور اپنے بچوں کو سمجھائیے۔ پھر ابو بکر صدیق تھے جو ایسے جھوٹے نبی کے دعوے دار کے خلاف جنگ کر کے اس کو قتل کیا تھا۔ تو یہ دعوے دار آتے رہیں گے، اس سے آپ جنگ تو نہیں کر سکتے، لیکن زبان سے اور اپنے ہاتھ پر جتنی آپ کی طاقت ہے آپ بولتے رہے، لوگوں کو اگر یہ بات پہنچاتے رہے، تاکہ حیدرآباد میں بہت سے ایسے لوگ جو اس کے فتنے میں آ کر معاذ اللہ نبوت کے دعویٰ کر رہا ہے انہیں، اور اس کی باتوں میں آ کر اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 63 سال کی زندگی میں، جب آپ کی عمر کتنے سال تھی؟ 63 ایئر، آپ 63 سال کی زندگی، حضور کی بھی ظاہری زندگی 63 سال تھی، اور ابو بکر صدیق مجھے پردہ فرمایا تھا 63 سال۔ جب آپ صبح تھی، آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا، عائشہ میرا جو مال ہے نا وہ تم لوگ 2 بہنیں 2 بھائیوں کے لیے، تم سب کے سب آپس میں بانٹ لینا۔ سیدہ عائشہ نے کہا ابا جان بھائی تو 2 ہے، میرے بعد بہن 1 ہے، اور ایک بہن کہاں ہے؟ اور ایک بہن کہاں ہے؟ آپ کہہ رہے 2 بہنیں 2 بھائی، ہم تو 2 ہی بہنیں ہیں، اور ایک بہن کہاں ہے؟ 3 بہنیں کہاں سے مجھ کو ملا کر؟ حضرت ابو بکر صدیق، آپ کہتے ہیں وہابی کہتے ہیں نبی کو غیب کی خبر نہیں معلوم ہوتی، میں نے کہا یہ غلاموں کا عالم دیکھو۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ عائشہ یہ تمہاری جو ماں ہے نا، اور ماں حمل سے ہے، اور مجھے امید ہے اللہ ان کو بیٹی ہی دے گا، اور بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اس کا حصہ رکھنا۔ ادھر ابو بکر صدیق پردہ فرمائے، چند دن کے بعد جب اس کو آپ کی بیوی کو جو بیٹی ہی پیدا ہوئی، میں نے کہا خود ابو بکر بتا دے کہ بیٹی ہونے والی ہے، پہلے بتا دے پردہ فرمانے سے پہلے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا عائشہ دن کیا ہے؟ کہا جان پیر کا دن ہے، امید ہے کہ آج ہی کے دن میرے آقا بھی گئے تھے، اور مجھے بھی اللہ آج ہی کے دن میری روح کو نکالے گا۔ عائشہ جب میری روح نکل جائے، میری بیوی کو کہنا کہ وہ غسل دے، میرے بیٹے عبد الرحمان کو کہنا وہ ان کا ساتھ دے، جب غسل دینے کے بعد میرا جنازہ عمر پڑھائے، جنازہ پڑھانے کے بعد میرے جنازے کو حضور کے روضے کے سامنے لے جانا، بولو سبحان اللہ، حضور کے روضے کے سامنے لے جانا اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا غار یار آیا ہے، آپ کا غار یار آیا ہے، آقا آنے کی اجازت ہے۔ اگر خبر سے آواز آئی خود بخود دروازہ کھلا تو مجھے حضور کے بعد دفنانا۔ میں نے کہا صحابہ، کسی صحابی نے یہ نہیں بولا کھڑے ہو کر مردے نہیں سنتے، سارے صحابہ ہی تھے نا ٹھہرے ہوئے، علی نے نہیں کہا، عثمان نے نہیں کہا، عمر نے نہیں کہا کہ عمر یہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر جاتے جاتے ساری امت کو عقیدہ دے دیے کہ دیکھو نبی اپنی خبر میں زندہ ہوتا ہے۔ یہ صحابہ والا عقیدہ ہے، یہ صحابہ والا عقیدہ ہے کہ نبی اپنے قبروں میں زندہ۔ یہی عقیدہ ابو بکر کا بھی تھا، یہی عقیدہ عمر کا بھی ہے، یہی عقیدہ سارے صحابہ کا بھی ہے، یہی عقیدہ غوث اعظم کا بھی ہے، یہی عقیدہ غریب نواز کا بھی ہے، یہی عقیدہ اہل سنت جماعت کے رمضان سنیو تمہارا اور ہمارا بھی ہے۔ تو کوئی نئی بات رہی ہے جو آج وہاں بھی ہمارے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے۔ ادھر ابو بکر کا صدیق کا جنازہ سامنے رکھا گیا اور سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ابو بکر کا جنازہ آ گیا، حکم کیا ہے؟ اچانک دروازہ حجرے کا بند تھا، دروازہ کھلا اور خبر سے آواز آئی یار کو یار کے قریب ہلا کے دفنا دو۔ محبت سے سبحان اللہ۔ جہاں حضور کی قبر شریف ہے، حضور کے خاندے کو لے کر ابو بکر کی خبر ہے، اور ابو بکر کی خاندے شریف کو لے کر عمر کی خبر ہے۔ یہ ابو بکر صدیق ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے رحم دل ابو بکر ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں ابو بکر کی محبت اسی کے دل میں ایمان ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ابو بکر کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہی جنت میں داخل ہوگا۔ لہٰذا ہم سنی ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر اس ٹاپک پر بیان اتوار کو ہوگا، جس میں ثابت بتاؤں، ابھی تو یہاں سیرت پر میں نے بیان کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک پر کہ میں بات ثابت کروں گا کہ میرے ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں افضل بھی ہے اور روحانیت والے بھی ہیں۔ انشاءاللہ میں آنے والے اتوار کو یہ جو کل آ رہا ہے میں بیان کروں گا، آپ ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ۔ کوشش کریں آپ، دن میں 11 بجے سے 10:30 11 شروع ہوتا ہے، ظہر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے ہمارا دن،
ظہر کے بعد آپ کو وقت ہوتا ہے آپ جہاں چاہیں، کیونکہ آج جو ایمان اور عقیدہ بچانا ہے، ایسی محفلیں آپ کو اٹینڈ کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ان تمام کو سچا عاشق رسول بنا، قیامت ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ۔